السلام علیکم ناظرین، پروگرام روحیہ 10 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان یاسی۔ امید آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ کل کا دن امید ہم یہی کرتے ہیں کہ آپ کا اچھا گزرا ہوگا، اور آج کے دن بھی آپ سب کے لیے ہماری ڈھیروں دعائیں ہیں کہ آج کا دن آپ کا خیر و عافیت سے گزرے، اور آپ جو کام رہتے ہیں پچھلے ہفتے میں پینڈنگ رہ گئے تھے تو آج وہ آپ کام مکمل کر سکیں۔ اگر ہم اپنے مائنڈ کو اس حد تک رکھیں کہ جو کام ہمارے رہ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یار ابھی نہیں، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، اگر ان کاموں کی وجہ سے ہمارے اکثر چیزیں رہ جاتی ہیں، تو اس حوالے سے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو کام ہو سکے اس کو مکمل کر لیں۔ آج کا کام کل پر چھوڑیں گے تو کل پھر وہی سیم پرابلم ہوگا، اور ایک نیا کام آپ کے سامنے ہوگا، اور پھر آپ یہی کہیں گے کہ یار میں کل کر لوں گا۔ تو یہ پرابلم روزانہ کے حساب سے چلتی رہے گی، اور جو مائنڈ میں ہلکی ہلکی ٹینشن جسے ہم کہتے ہیں ہلکا ہلکا ٹارچر چلتا رہے گا، اس کا آپ پہ افیکٹ ہوگا، آپ کے بیہیویئر پہ افیکٹ ہوگا، آپ کے مائنڈ پہ افیکٹ ہوگا، اور جو آپ ایک ٹینشن آپ کے مائنڈ میں رہے گی کہ یار میرا فلاں کام رہتا ہے، فلاں کام رہتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے جو چیزیں ہیں ان کو وقت پر مکمل کر لیں، اور اپنے مائنڈ کو ریلیکس رکھیں۔ اور مائنڈ کو ریلیکس رکھنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹائم دیں۔ جب اپنے آپ کو ٹائم دیں گے تو اس میں ایکسرسائز بھی شامل ہے، اچھی خوراک بھی شامل ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوستوں کو ٹائم دینا بھی شامل ہے، اور سب سے اہم اپنے فیملی اور اپنے ماں باپ کو ٹائم دینا بھی اس میں شامل ہے، تاکہ آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں گے تو آپ کے ارد گرد جو چیزیں ہیں وہ کافی زیادہ بہتر ہوں گی، اور جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں جو کہ بعد میں ایک بڑی شکل اختیار کرتے ہیں اس سے آپ کو بچ سکیں گے، اور اس میں آپ کو ایک اچھا ماحول مل سکتا ہے۔ جس طرح ہم اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں، مختلف ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ مختلف مہمان موجود ہوتے ہیں، تو آج بھی ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، ہم ان سے آپ کا تعارف کرائیں گے، اور یقیناً جو عام پبلک کو مختلف چیزوں میں مسائل کا سامنا ہوتا ہے یا کچھ جاننا چاہتے ہیں، جو نئی چیزیں ہم مارکیٹ میں دیکھتے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں، یا بعض کا جس سے ہم نے بات کی کہ اپنے آپ کو ٹائم دیں، اور جو لوگ زیادہ مصروف رہتے ہیں یا زیادہ اپنے مائنڈ میں الجھے رہتے ہیں تو وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نیورو فزیشین ہیں ڈاکٹر احتشام خالد۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید۔ تھینک یو سو مچ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ یقیناً اللہ کا شکر، بہترین، زبردست۔ ہماری پبلک، ہماری جو آڈینس ہے وہ یقیناً جاننا چاہیے، کیونکہ نیورو کے حوالے سے کافی زیادہ ہم نشتر میں دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر ساؤتھ پنجاب میں جو ہاسپٹلس ہیں زیادہ پیشنٹ آتے ہیں، ایج زیادہ کے جو بڑی ایج کے لوگ ہیں وہ بھی آتے ہیں، اس کے علاوہ آج کے ینگسٹر بھی اس حوالے سے 30+ یا 25 کے ایج میں کچھ ہم نے پیشنٹ دیکھتے رہتے ہیں۔ اس پر یقیناً ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ اس بیماری میں لوگ زیادہ مبتلا ہو رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ایک اور نوجوانوں کی جب ہم بات کریں تو ایک اور جو چیز آج کل ہمیں مارکیٹ میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جاب نہیں ملتی، جاب کے مواقع نہیں ملتے۔ ایک تو کووڈ کی وجہ سے پرابلم کا سامنا ہے، دوسری مارکیٹ میں کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں کسی اسامی کے لیے اشتہار آتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر اپلائی کرتے ہیں نوجوان، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ چند سیٹیں ہیں وہ بھی کوئی اور لے کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک ہمارا المیہ ہے کہ میرٹ والا سسٹم وہ الگ بات ہے، لیکن چند سیٹوں پر بھی اتنا زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر جو لوگ ہیں اپلائی کرتے ہیں۔ صرف بات کر لیں ایف آئی اے کی کوئی جابز آئی تو 7 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اپلائی کر دیا، تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا کمپٹیشن ہے، لوگ اور نوجوان ان کو کتنی ضرورت ہے۔ تو اس پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آئی ٹی ایکسپرٹ موجود ہیں، ان سے ذرا جانیں گے کہ گھر میں بیٹھ کر نوجوان کس طرح سے کما سکتے ہیں، کس طرح سے کم ٹائم میں یا کم پیسے انویسٹ کر کے وہ اپنا سرگرہ چلا سکتے ہیں۔ ملک نوید حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوید صاحب آپ کو بھی خوش آمدید۔ یقیناً نوجوان جو کہ ہمارے ہم کہتے ہیں کہ ہماری اس کا پاپولیشن کا 70% ہے، تو وہ جاننا چاہیں گے، ساؤتھ پنجاب کے نوجوان یقیناً جاننا چاہیں گے، کیونکہ یہاں پر گائیڈ کرنے کے حوالے سے لوگ کم ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ آپ اس حوالے سے نوجوانوں کو اچھے مشورے دیں۔ ہم پروگرام کا آغاز کریں گے ڈاکٹر احتشام خالد صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح نیورو کے حوالے سے بات کریں تو آج کل جو پرابلم سامنے آ رہا ہے، ایک کامن بات سمجھی جاتی ہے کہ آج سر میں درد ہو رہا ہے، بار بار چیز جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں میں ڈپریشن کے حوالے سے پرابلم سامنے آ رہے ہیں، اس کی بیسک ریزن کیا ہوتی ہے؟ ایک تو ہم نے بات ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے مائنڈ میں بڑھتی جاتی ہیں، بیسک ریزن کہاں پہ ہوتی ہے اور اس کو ایڈریس کرنا کتنا لازمی ہے؟ تھینک یو سو مچ بلال، اور میرے خیال میں یہ بہت اہم سوال ہے۔ ایک تو کووڈ کی وجہ سے بھی ڈپریشن کی ایک انوائرمنٹ ہے، لیکن آن ٹاپ آف دس جو جنرل سینیریو ہے، جابس نہیں ہیں یا جابس کی کمی ہے یا ایگزامز، اور کیونکہ جو ینگ جنریشن ہے یا جو نوجوان ہیں
وہ اتنے ہی زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں ان چینجز سے، کیونکہ جو زیادہ ینگ ہیں بچے ہیں وہ ان چیزوں کو، ان چینجز کو فیل نہیں کرتے یا سمجھ نہیں پاتے. جو بوڑھے ہیں وہ اس ایکٹیو فیز سے گزر چکے ہیں، سو وہ ریلیٹیولی اسٹیبلائزڈ ہوتے ہیں. تو جو ینگ ایج گروپ ہے وہ اتنا ہی زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے ان چینجز کے ساتھ، چاہے وہ کووڈ کی وجہ سے ہوں، جاب سچویشن ہو، کوئی سوشل ایشوز ہوں. ٹھیک ہے، چونکہ پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹریز ہے، سو نیشنلی گورنمنٹ سپورٹ ہوتی تو ہے لیکن اس لیول کی یا اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. سو نیچرلی یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایک ڈپریشن کی انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہیں، جیسے جاب سچویشن ہے خاص طور پہ ینگ جنریشن کے لیے کہ جب وہ پڑھ کے فارغ ہوں، ڈگری مکمل کرتے ہیں تو والدین کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ کچھ کمائیں. والدین کی ڈیمانڈ نہ بھی ہو، آپ کو خود بھی فیل ہوتا ہے کہ کچھ کرنا چاہیے. اب اگر جاب نہیں ملی تو بھی ڈپریشن، اگر مل گئی اور آپ پراپر ارننگ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا علیحدہ سے اسٹریس یا ڈپریشن ہوتا ہے. سو یہ سب وجوہات ہو سکتی ہیں. اس کو ایڈریس کرنا اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے، جیسے ہم لوگ اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے. پاکستان میں ڈیٹا بھی ایسا سچ نہیں ہے کہ سوسائڈ رسک یا سیلف ہارم کتنا زیادہ ہے. بالکل. تو ہم جو جنرلی بھی سوسائٹی میں اگر آپ باہر نکلیں روڈ پہ جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی فرسٹریشن ہے. ایک تو ویسے ہی لوگ فالو نہیں کرتے، باتوں پہ لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ ریئیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ وہی فرسٹریشن ہوتی ہے جو کٹھی ہوئی بھی ہوتی ہے، اینڈ دین وہ ایک برسٹ آؤٹ ہوتا ہے. سو میرے خیال میں یہ سب وجوہات ہیں اور ان کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے، ان کو ہینڈل کرنا بہت ضروری ہے. اب چاہے اس میں سوشل سپورٹ یا فیملی سپورٹ آپ لے لیں یا گورنمنٹ سیکٹر سے کسی قسم کی سپورٹ ہو، جیسے ابھی جو گورنمنٹ نے کیا پروگرام جس میں یہ جو ہوم لیس لوگ تھے وہ جا کے رہتے ہیں، تو نیچرلی اس طرح جو اسٹریٹ کرائمز ہیں وہ کم ہوں گے. یہ ایک بڑا نارمل سا اس کا اینڈ ریزلٹ ہے. تو آئی ہوپ کہ ود دا پیسج آف ٹائم گورنمنٹ اس طرح کے اور انیشیٹوز دے گی تو اس میں کچھ بہتری نظر آئے گی. اگر ہم بات کریں کہ جس طرح ہم نے کازز پہ بات کی، ریزن پہ بات کی کہ یہ آج کل بیسک ریزن ہے جو کہ اس طرف لے کے جا رہی ہیں، کتنا افیکٹ کرتی ہیں انسانی باڈی پہ. جو ہم چیزیں اڈاپٹ کر لیتے ہیں ان چیزوں کو سیریس لے لیتے ہیں بہت زیادہ، جن کو ہمیں کچھ نارمل رکھنا چاہیے، وہ افیکٹ کتنا کرتے ہیں ہماری باڈی پہ، ہمارے نیورو سسٹم پہ، سارا کچھ. سو میڈیکل سائنس میں ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کا، ڈپریشن کا ڈائریکٹ یا اسٹریس کا ڈائریکٹ افیکٹ ایسے نہیں ہوتا. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جیسے ڈائبٹیز ہے یا ہارٹ پرابلم ہے، کرونک اسٹریس سے آپ کے جو اس طرح کے میڈیکل ہیلتھ پرابلمس ہیں وہ ہو جاتے ہیں. جب ایک دفعہ ڈائبٹیز ہوگی اب وہ ختم تو ہوگی نہیں، تو اب اس کی وجہ سے آپ کا ہارٹ بھی انوالو ہوگا، آپ کو فالج بھی ہو سکتا ہے، اور بھی بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. اور خاص طور پہ جب آپ جو ڈیولپ نیشنز ہیں ان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب آپ اسٹریسڈ ہوں، اپنے جاب سے خوش نہ ہوں تو آپ کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے پروڈکٹیوٹی کا. تو جب پروڈکٹیوٹی کم ہوتی ہے تو نیچرلی آپ جو آپ کر سکتے ہیں اس ٹائم میں وہ آپ نہیں کر پاتے، تو ایک اوور آل یا نیشنل پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے. تو اگین چند لوگوں کے بہت زیادہ اچھا کام کرنے سے چیزیں بہتر نہیں ہوتی. لیکن آپ نے سرو کیا بیرون امریکہ میں دیگر ممالک میں، میں ویسے جاننا چاہوں گا ٹاپک سے ہٹ کے جتنے یہ بات ہوگی، کمپٹیشن، پازیٹیو کمپٹیشن کیا ہوتا ہے وہاں بھی؟ ہم کیا دیکھتے ہیں، لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں یا گورنمنٹ سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر میں، ہمارے ہاں کیا ایشو بنتا ہے؟ جس سے آپ نے بات کی کہ ہمارے یہاں چیزیں اس طرح نہیں ہوتی، وہ تو اپنے آپ میں فوکس کرنے یا میں اتنا پرفارم نہیں کر رہا، اس کی ریزن یہ ہوگی. لیکن ہمارے یہاں تو اپنا تو خیال کیا ہی نہیں جاتا، بس لگے رہو کام میں. اچھا، پرابلم یہ ایک وشیس سرکل ہے بیسیکلی. آپ اپنا خیال نہیں کرتے، آپ دوسروں کا خیال نہیں کرتے، وہ سب فائر بیک کرتا. جو میں نے باہر دیکھی بات، خاص طور پہ امریکہ میں، جو کہ میرے خیال میں سب سے خوبصورت چیز وہاں پہ میں نے نوٹس کی سوسائٹی میں، وہ ہے کامن گڈ. کامن گڈ کیا ہے کہ میں صرف یہ سوچوں کہ میں ایسا کیا کروں کہ آپ کے لیے تھوڑی آسانی ہو جائے، میں ایسا کیا کروں کہ آپ کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے. جب میں آپ کے لیے چھوٹی چھوٹی آسانیاں کریٹ کروں گا تو میرے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. پوری سوسائٹی چل رہی ہوگی. سو بیسکلی وہاں پہ جو ایک سب سے بہترین بات جو میں نے محسوس ہوئی وہ یہ کہ میں آپ کی زندگی کیسے آسان کر سکتا ہوں، پہلی بات. دوسری بات، وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بہت ڈیوٹیفل ہیں. لائک اگر آپ کو 8 بجے پہنچنا ہے تو you are expected to be there 5 minutes before 8 or 10 minutes before. Nobody can ever think کہ 8 بجے پہنچنا ہے اور آپ 8:30 بجے آئیں. This is no way possible. یہ وہاں پہ کانسیپٹ ہی نہیں. ان کے لاشعور میں بھی یہ نہیں کہ ہمیں لیٹ ہونا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ کانسیپٹ اور ہمارے کیونکہ کامن ہے پرابلم کہ ایون شادی بیاہ پہ تو بہت ہی لیٹ ہوتا ہے.
सोशल इवेंट्स में, लेकिन उसमें आपके लेट होने की वजह से या फंक्शन लेट होने की वजह से सबका टाइम वो लेट हो गया। हमारे यहाँ तो पॉलिटिकल गैदरिंग होती है तो वो लीडर का कई घंटे इंतजार किया जाता है। 5 बजे का टाइम, वो 10 बजे आता है, लोग आएंगे तब आऊँगा। तो ये तो एक हमारा कल्चर बन चुका है जिसकी वजह से प्रॉब्लम का सबका टाइम वेस्ट होता है। हम मजीद भी इस पर बात करेंगे। हम जाएंगे मलिक नवीद हुसैन के पास, ज़रा उनसे जानेंगे कि नौजवान क्या करें इस टाइम में। नबी साहब, जिस तरह सूरत हाल हमने बताई कि और सबके सामने सूरत हाल है कि जब भी कोई जॉब आती है तो इतनी ज़्यादा नौजवान अप्लाई करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके पास इनकम आए, वो चाहते हैं कि वो अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर सकें, लेकिन मौके नहीं मिलते। इस सारी सूरत हाल में नौजवानों को क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया है आज के इस मॉर्निंग शो के हवाले से। नौजवान जो हैं, व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, तो मेरे जो इर्द गिर्द के जितने भी लोग थे उन सब का एक जो है ना कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि जैसे उनकी डिग्री कंप्लीट होगी उन्होंने कोई गवर्नमेंट जॉब्स अप्लाई करनी है। तकरीबन 75% लोगों की यही एम्बिशन था कि उन लोगों ने कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है, और जिसमें से 25% लोग ऐसे थे, इंक्लूडिंग मी, जिन्होंने ये सोच रखा था कि गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ नहीं जाना, प्राइवेट जॉब्स करनी है, अपनी फील्ड से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड जॉब्स करनी है ताकि एक्सपोजर मिले, हम लोग अपने एक्सपीरियंस को वसी करें, और उसके बाद जब हम लोग ये महसूस करें कि नाउ वी हैव लर्नड समथिंग, तो फिर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें। बिकॉज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जो है पिछली कई सालों से आ चुका है, और मजीद विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस सेंचुरी से हम इसमें मजीद चीजें बहुत ज्यादा तेजी से रेवोल्यूशनाइज हो रही हैं। आप देखेंगे कि जितनी जो है तेजी और तब्दीली पिछले 20 साल में आई है, हम सोच भी नहीं सकते। हाँ, 20 साल में आई है, वो अभी तो हैरानगी होती है। जो हमारे वालिदैन है वो ये कंसेप्ट को जब बताते हैं ये चीजें, तो वो कहते हैं यार हमारे टाइम जैसा कुछ नहीं था। ऐसी है, ऐसी है। तो अभी जो 22 डेकेड्स पहले जो चीजें चेंज हुई हैं, वो अभी आपको आने वाले 5 सालों में उससे ज्यादा तेजी से चेंज होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हमेशा देयर इज अ रूम टू इम्प्रूव। और अब इसमें 2 चीजें हैं, मेरे सवाल होगा। एक तो है कि जो इस सेक्टर से मुंसलिक लोग हैं उन्हें मालूम है कि यार IT के हवाले से क्या चीजें हैं। एक कॉमन मैन, नौजवान, वो ये चाहता है कि जो आजकल सारा जो बिजनेस है वो यहाँ मुंतकिल हो रहे हैं, तो वो किस तरह से इसमें शामिल हो, वो किस तरह से, क्योंकि उसके पास नहीं मालूम, IT सेक्टर का उससे तजर्बा नहीं है, उसके पास उसकी तालीम नहीं है, तो वो किस तरह से अवेल कर सकता है? देखिए बिलाल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही वाइड किस्म की का सेक्टर है, जिसके अंदर टेक्निकल चीज़ें भी आ जाती हैं। एक टेक्निकल एजुकेशन का हिस्सा है और एक नॉन टेक्निकल एजुकेशन का हिस्सा है। टेक्निकल एजुकेशन के अंदर आपकी वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और उसके अलावा आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग्स और इससे रिलेटेड आपकी 3D एनिमेशंस और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सारा टेक्निकल नॉलेज है। इसके लिए आपको टेक्निकल बैकग्राउंड होना या एक खास किस्म का टाइम इंस्टीट्यूट मौजूद है? हाँ, बिल्कुल मौजूद है। ऑनलाइन आप सर्च करें, आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी मिल जाएंगे गवर्नमेंट, जैसा कि डिजिट्रिक्स एंड टैवटा पंजाब का एक JV था जो मेरी कंपनी, और टैवटा पंजाब का एक जॉइंट वेंचर था। उसमें हमने लोगों को नॉन टेक्निकल एजुकेशन दी हैं। नॉन टेक्निकल एजुकेशन रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज नोन एज ई कॉमर्स। ठीक है। अब ई कॉमर्स के अंदर जो है आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपकी क्वालिफिकेशन नॉन टेक्निकल है। ठीक है, आप IT से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ के आप ऑनलाइन चीज़ों को, अपनी मुख्तलिफ अशिया खुदोनोश और ज़रूरियात ज़िंदगी को बेचकर और अपना लाइवलीहुड, बहुत अच्छा लाइवलीहुड जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब देखें, मेरे जैसे और बहुत सारे नौजवान हैं जो बहुत अच्छे लेवल की कॉमर्स कंपनीज रन कर रहे हैं, तो वहाँ से कमा रहे हैं। हम मजीद भी इससे आपसे जानेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह हमने बात की थी कि जो चीज़ें इन्फेक्ट करती हैं, अब एक जो चीज़ नॉर्मल हम देखते हैं सर में दर्द का होना, उसे कॉमन समझ जाता है, डिस्प्रिन ले लो, पैराडाल ले लो, ये चीज़ ले लो, आप सही हो जाएंगे। ये चीज़ मुसलसल चलती रहे तो ये किस प्रॉब्लम को, क्या रीज़न होती है इसकी?
سو ایک تو جیسے ابھی ہم نے ڈسکس بھی کیا ڈپریشن یا انگزائٹی کی وجہ سے جو سر درد ہوتا ہے اس کو ویسے ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایک بولتے ہیں. لیکن جو بڑی دو کیٹیگریز ہیں ہیڈ ایک کی وہ ہیں پرائمری ہیڈ ایک اینڈ سیکنڈری ہیڈ ایک. سیکنڈری آسان لفظوں میں جب کوئی اور وجہ ہو جیسے دانت کا درد, آنکھ کا, کان کا, کوئی بھی اور ایسا مسئلہ ہو تو سر درد ہو سکتا ہے ساتھ. پرائمری ہیڈ ایک جب کوئی اور کاز یا ریزن نہ ہو, اس میں جیسے یہ ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایک ہے, مائیگرینس کافی کامن ہیں اس میں, سو یہ سب اس میں آ جاتے ہیں. نیچرلی جب پہلی بات تو یہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو ریسرچ یا ڈیٹا ہمیں بتاتا ہے دنیا کی تقریباً 40% آبادی کو کبھی نہ کبھی اتنا سر درد ہوا کہ وہ ایمرجنسی تک گئے یا انہوں نے ڈاکٹر کو دکھایا. تو یہ کوئی ان کامن بات نہیں ہے, سر درد بہت کامن ہے. لیکن میرے خیال میں آڈینس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اگر سر درد بار بار ہو رہا, ٹھیک ہے, 1 مہینہ ہوا, اگلے مہینے پھر ہوا, اس سے اگلے مہینے, سو پھر بہتر ہے کہ آپ کسی سب سے پہلے اپنے پرائمری ڈاکٹر یا جو آپ کے جنرل فزیشین ان کو دکھا کے اوپینین لے لیجیے, اور اس کے بعد اگر وہ ریکمینڈ کریں تو پھر نیورو فزیشین کو دکھا لیجیے. سو اس میں نیچرلی اگر آپ دوائی کھاتے رہیں گے, ڈاکٹر کو نہیں دکھائیں گے, تو ایک اور طرح کا سر درد ہو جاتا ہے جس کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. اس کو بولتے ہیں میڈیکیشن اوور یوز ہیڈ ایک. تو خاص طور پہ یہ پیناڈول, بروفین, یہ ساری جو آپ دوائیاں کھاتے ہیں, اور اگر آپ 10 سے 15 گولیاں ایک مہینے میں کھاتے ہیں تو چانسز ہیں کہ آپ کو میڈیکیشن اوور یوز ہیڈ ایک ہو سکتا ہے, اور اس کو کنٹرول کرنا زیادہ مشکل ہے بنسبت مائیگرین کے یا دوسرے ہیڈ ایک. سو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کو ریکرنٹ ہیڈ ایک بار بار ہو رہا ہے, مہینے میں 3-4 دفعہ ہوتا ہے یا 2-3 مہینے مستقل آپ کو ہوتا رہا ہے ہر کچھ دنوں کے بعد, تو بہتر ہے کہ آپ اوپینین لیجیے, ڈاکٹر سے کنسلٹ کریے, خود سے میڈیکیشن نہیں کریں. ڈاکٹر کے پاس جانے کا کنسیپٹ ہمارے یہاں جی ہے کہ جب بالکل ایکسٹریم میں پہنچیں گے تب جائیں گے. ہمارے یہاں ساؤتھ میں تو زیادہ ہے, یہ پوری اویل بازیں گے, ساؤتھ میں یہ زیادہ کنسیپٹ ہے کہ میڈیکل اسٹور پہ چلے جائیں گے, وہاں سے کچھ لے لیں گے, وہ یوز کر لیں گے. زیادہ ایکسٹریم ہو جائیں گے تب جا کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. جب ڈاکٹر ریکمینڈ کرے گا علاج تو یا اتنا کاسٹلی علاج ہے, میں کس طرح سے افورڈ کروں, تو یہ پرابلم یہاں پہ کامن چلتا ہے. ایکچولی میں پچھلے دنوں ہی آئی تھنک فیس بک پہ یا کسی اور میڈیا ویب سائٹ پہ دیکھ رہا تھا, ایک بڑا اچھا انہوں نے نا ایک فلو چارٹ بنایا ہوا تھا. اگر آپ کو لیگل ایڈوائس چاہیے تو آپ لائر کے پاس جائیں گے, ٹھیک ہے, اگر آپ کو گاڑی خراب ہو گئی ہے تو مکینک کے پاس جائیں گے, اگر آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے تو آپ پہلے اپنے نیبر سے چیک کریں گے یا گھر والوں سے چیک کریں گے میں کیا کھاؤں, پھر آپ جو ہے اپنے کسی دوست کو فون کریں گے یا کسی ڈاکٹر دوست کو فون پہ پوچھنے کی کوشش کریں گے, تو وہ کافی گھما کے فائنلی یو کم ٹو ڈاکٹر, اور وہ بھی پھر اس ڈاکٹر کے پاس جو واقعی اس پرابلم سے ریلیٹڈ ہے. تو وہ یہ کئی دفعہ میں نے اپنے انٹرویوز میں پہلے بھی کہا ہے, بلکہ ہم نے خود بھی یوٹیوب چینل بھی بنایا, اس میں یہ ایک ویڈیو بھی ہے, وین ٹو سی اے نیورو فزیشین, آپ کو نیورو فزیشین کو کب دکھانا چاہیے. تو اس میں بھی ہم نے یہی بتایا کہ سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ جو سب سے زیادہ نگلیکٹڈ بھی ہے پاکستان میں اور انٹرنیشنلی اس پہ کافی توجہ, خاص طور پر یو کے میں جو سب سے اچھا ہیلتھ سسٹم میں پوائنٹ ہے وہ ہے جی پی, جنرل پریکٹیشنر یا جنرل فزیشین, کیونکہ جو پیشنٹ کا فرسٹ انٹریکشن ہونا چاہیے وہ اسپیشلسٹ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ لوگ اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے کہ جو کنسلٹنٹ ہوتا ہے, جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے, اس کا ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے. سو ان کو سب سے پہلے جی پی کو یا جنرل پریکٹیشنر کو دکھانا چاہیے, ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے, ان کو بہت زیادہ رسپیکٹ ملنی چاہیے, اور جیسے میں نے کہا کہ وہ اتنے ہی نگلیکٹڈ ہیں ہماری سوسائٹی میں, ٹھیک ہے. سو فرسٹ اسٹیپ اگر آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اچھا اس آرتھوپیڈک کے پاس جانا ہے, نیورو فزیشین کے پاس جانا ہے, یا اینڈوکرائنالوجسٹ ڈائبٹیز ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. اس کے بعد زندگی آسان ہے, پیشنٹ کی بھی اور اس اسپیشلسٹ کی بھی. اس چیز کو بھی لوگ ریئلائز نہیں کرتے کہ پاکستان میں صرف 250 سے 300 نیورولوجسٹ ہیں پورے پاکستان میں, 250 سے 300. سو ایک نیورو فزیشین کے اگینسٹ تقریباً 10 لاکھ مریض. تو میں اپنے پیشنٹس, میرے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں اور کہ جی ہمیں سیکنڈ اوپینین چاہیے, یا ہم نے ہفتہ پہلے ایک نیورو فزیشین کو دکھایا تھا, ٹھیک نہیں ہوئے, تو میں ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, اور آڈینس کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ پلیز 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 اس چیز کو سمجھیں, اور جب بھی کسی ڈاکٹر کو دکھائیں, میں یہ کہتا ہوں کم از کم کہ اس ڈاکٹر کو کم از کم 3 سے 6 مہینے دیں, تاکہ وہ اپنی مرضی سے دوائی ایڈجسٹ کر سکے, ڈوز ایڈجسٹ کر سکے, کیونکہ نیورو فزیشین سرجن سے بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں.
फिजिशियन का काम है दवाई देना. अब वो दवाई का असर होगा नहीं होगा, हो सकता है डोज बढ़ानी पड़े, हो सकता है आपको साइड इफेक्ट हो जाए. सर्जन का टास्क या जो स्किल सेट है वो डिफरेंट है. वो काटेंगे, देखेंगे इसको निकालने की जरूरत है निकाल देंगे, या थोड़ा निकालने की जरूरत है. सो वो सर्जरी का जो इम्पैक्ट है वो जरा डिफरेंट स्टाइल का है. लेकिन इसमें टाइम देना होगा, हम इस पे मजीद भी आएंगे. नाज़रीन, जिस तरह आपने जाना कि जिस तरह हमारा कंसेप्ट है कि हम पहली डोज लेंगे तो उसका इफेक्ट होगा और पता चल जाएगा कि डॉक्टर ने किस तरह की दवाई दी या मेडिसिन दी, तो इसको हमने चेंज करना होगा, कुछ टाइम देना होगा, तभी जाकर हमारा जो असल जो बीमारी है वो सही हो सकती है. वरना इस तरह की सिलसिला चलता रहेगा. हम ब्रेक पे जाएंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद इस हवाले से बात करेंगे और IT सेक्टर के हवाले से भी डिस्कस करेंगे. हमारे साथ रहेगा. मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद. वेलकम बैक नाज़रीन. जिस तरह हमने बात की थी न्यूरो के हवाले से, उसके साथ साथ IT डिपार्टमेंट के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से IT सेक्टर में ई-कॉमर्स में वर्क किया जा सकता है. कोविड की वबा भी इस वक्त इफेक्ट कर रही है और हम देख रहे हैं कि अगर हम सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों की बात करें तो साउथ पंजाब में तकरीबन 200 प्लस केसेस सामने आए हैं. और एक बार फिर जो कोरोना की 4th वेव है वो हमें तेज़ी से इफेक्ट करती हुई नज़र आ रही है. और सबसे जो मेन इशू आ रहा है वो कॉजेज़ का है. उसके साथ साथ जो सिम्टम्स के हवाले से जो पहले प्रॉब्लम था उस हवाले से भी अब प्रॉब्लम का सामना है लोगों को. इस पर भी हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे. डॉक्टर साहब, जिस तरह कोविड अब 4th वेव आ चुकी है और इसमें तेज़ी से इजाफा नज़र आ रहा है. पहले हमने देखा फर्स्ट वेव में तो किसी को मालूम ही नहीं था कि है क्या, और जहाँ तो एक इमरजेंसी सी नाफिज थी, भागम भाग थी, हर कोई परेशान था, वो फलां गली में केस आ गया, फलां जगह केस आ गया. अब 1.5 साल गुजर गया, लेकिन अब 4th वेव आई है. अब लोग ज़्यादा रिलैक्स हो गए हैं, लेकिन जो अब मुतासिर हो रहे हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट कर रही है. तो इसके हवाले से किस तरह से ख्याल करना चाहिए? ये हमने कई दफ़ा पिछले प्रोग्राम्स में भी डिस्कस किया है कि जो कोविड वायरस है, ठीक है, वो ऐसी है जैसे फ्लू वायरस होता है. वायरस म्यूटेट करता रहता है और उसका जब जेनेटिक मेकअप चेंज होता है तो या तो उसका विरुलेंस यानी इन्फेक्टिविटी बढ़ जाएगी या सेवेरिटी बढ़ जाएगी, जो डिजीज़ हम देखते हैं. सो डेल्टा वायरस का आना या उसके बाद मज़ीद उसके और वेव्स आना बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ हैं. उसमें एक और चीज़ जो मेरे ख्याल में ऑडियंस को और हमें समझ लेनी चाहिए वो ये कि जब पुराने ज़माने में एपिडेमिक या पेंडेमिक आती थी फ्लू की वजह से या कॉलरा की वजह से, तो बस्तियां बिल्कुल वीरान हो जाती, इतनी ज़्यादा डेथ्स होती थी. ये माजी के रहे हैं, ऐसे ही है. सो ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इतना इल्म दिया है कि बिजनेसेस चल रहे हैं अभी भी, ठीक है, किसी हद तक ज़िंदगी अभी भी चल रही है, ठीक है, बिल्कुल वीरानी नहीं होगी. डेथ रेट है लेकिन इस तरह नहीं है कि बिल्कुल गलियां और घर सुनसान हो जाए. लेकिन उसमें सबसे अहम चीज़ जो पहले भी प्रैक्टिस की जाती थी और अभी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए वो सोशल डिस्टेंसिंग है. ठीक है, क्योंकि जो स्प्रेड होता है वो तो कांटेक्ट से होता है. ठीक है, सो इसलिए सबसे अहम चीज़ यही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने, खाने से पहले सुन्नत भी है हाथ वॉश करें, और बच्चों को भी ये इन सब चीज़ों का ख्याल रखना. सो इससे उम्मीद है कि वायरस की जो स्प्रेड है वो कम होगी. लेकिन हमारे क्योंकि एज अ नेशन हम थोड़ी देर के लिए तो फॉलो किया, बाकी लोगों ने भी फॉलो किया, उसके बाद एकदम से लोग समझे कि अच्छा रिलैक्स हो गया. लेकिन ये रिलैक्स होने का टाइम नहीं है. हमें ये सब जो प्रिकॉशंस हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, आगे भी करने पड़ेंगे. इवन अमेरिका में अब उन्होंने 17 ईयर एंड अबव जो है वैक्सीनेशन शुरू कर दी है. ठीक है, और बल्कि वो अब 12 ईयर्स एंड अबव भी शुरू करने वाले हैं. ठीक है, सो मेरे ख्याल में जो लोगों ने वैक्सीन नहीं करवाई प्लीज उसको वैक्सीन करवाएं. कि हर चीज़ के बारे में कोई ना कोई हम नई बात लेके आ जाते हैं, उसका प्रॉब्लम बनता है. अब वैक्सीन के हवाले से आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पे किस तरह की वीडियोस आई, किस तरह से अजीब सा एक प्रोपेगेंडा किया गया, यार ये हो जाएगा, ये हो जाएगा. लेकिन अब शुक्र है कि कुछ बेहतरी इसमें आ गई, लोग वैक्सीन करा रहे हैं. नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी. मैं ये कहता एब्सोल्युटली उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं. इससे कोई मेरा नहीं ख्याल कि ये कहेगा कि साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकते. एक फॉरेन प्रोटीन है, फॉरेन केमिकल आपके जिस्म में जा रहा है, उसका साइड इफ़ेक्ट. लेकिन क्या वो साइड इफ़ेक्ट आपकी जान से ज़्यादा अहम है? बनस्बत इसके खुदा न खास्ता आपकी जान चली जाए या आपको इतना सवेर ना हो, किसी और फैमिली मेंबर को, जैसे घर में आपके वालिदैन हैं या छोटे बच्चे हैं और उनको इतना सवेर हो कि उनकी जान चली जाए, फेज से वो गुजरेंगे वो कितना मुश्किल है. ऐसे ही है. और नेचुरली उसमें आपका खर्चा होगा. अगर आप मेडिकल
کیئر لیتے ہیں, وینٹیلیٹر پہ جاتے ہیں, میڈیکیشنس لگواتے ہیں, یہ سب چیزیں. پھر ایک اور چیز جو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اچھا اب ہم نے ویکسین کروا لی ہے, دوبارہ انفیکشن نہیں ہوگی, تو دوبارہ انفیکشن ہو سکتی ہے. اگین کیوں ہو سکتی ہے ایسی, جیسے فلو ویکسین ہر سال لگتی ہے لیکن اس کے باوجود آپ کو فلو وائرس انفیکشن ہو جاتا ہے, کیونکہ وائرس جب میوٹیٹ کرتا ہے ڈفرنٹ جینیٹک میک اپ کے ساتھ آتا ہے تو دوبارہ انفیکشن اور اس کی انفیکٹیوری ہو سکتی ہے. سو کووڈ کا بھی سیم معاملہ ہے. یہ تو آئی ایم ناٹ شیور, بلکہ ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ پروگرامس میں یہ ڈسکس کیا کہ ہو سکتا ہے یہ ویکسین ہر سال لگوانی پڑے, ہو سکتا ہے یہ ساری زندگی اب چلتا رہے, پتہ نہیں کچھ ڈیکرز چلتا رہے, یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلے گا. لیکن اہم چیز ایز اے نیشن جو ہے وہ یہ کہ کیونکہ ہمیں سسٹین کرنا ہے, ہم نے بزنس کو سسٹین کرنا ہے, ہم نے لائف کو سسٹین کرنا ہے, اور یہ اسی صورت میں پاسبل ہوگا جب ہم ویکسینیشن کروائیں گے, ہم سب امیون ہوں گے. جیسے پولیو کا گورنمنٹ بہت کوشش کرتی ہے. جو ہمارے یہاں ایک بات ہے کہ ہر چیز کو سازش سے تعبیر کرتے ہیں. آپ جس طرح بیرون ملک یورپین ان کو قوموں کو دیکھتے ہیں, وہاں کیا کنسیپٹ ہوتا ہے, اور یہاں ایک جو ہم ہر چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اعلیٰ عرفہ ہیں اور پوری دنیا ہمارے پیچھے لگ گئی ہے, اور ہم یہ چیز ڈراپ کر لیں گے تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہو جائے گا. تو یہ جو کنسیپٹ ہے اس کو ہم کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک ہیومن نیچر میں ہے کہ ہم تھوڑا سا سسپیشس رہتے ہیں. تو یہ نہیں کہ باہر کے ملک میں لوگ ان چیزوں کو اوائڈ نہیں کرتے یا سسپیشس نہیں ہوتے, لیکن چونکہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر بہت سخت ہے. پاکستان میں لا اینڈ آرڈر اتنا سخت نہیں ہے, تو جب وہاں پہ انہوں نے کہہ دیا کہ وداؤٹ ویکسینیشن آپ مال نہیں جا سکتے, آپ اپنا بزنس نہیں کر سکتے, اب آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جاب نہیں کر رہے ہیں, سو کیا ہوگا 1 مہینے 2 مہینے, کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں ویسے چونکہ کامن فیملی سسٹم ہے تو سم ہاؤ یو کین سسٹین فیو منتھس بغیر جاب کیے. آپ امریکہ میں سسٹین نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. سو ان اے منتھ ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں نے ویکسین نہ کرائی تو اگلے مہینے کا خرچہ کیسے افورڈ کرنا ہے. تو وہاں آپ کو یہ جو چیز آپ نے کی سوشل ڈسٹینس کے حوالے سے, سوشل ڈسٹینس میں رہنے کو تو اب لوگ اس کے تیار ہو جائیں گے. ہمارے یہاں ایک جو پرابلم بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں رہ کے جن چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اکیلا پن کا شکار ہو گیا, لوگوں چڑچڑا پن آ گیا, تو یہ بھی تو چیزیں ہم لوگوں کو فیس کرنی پڑتی ہیں. آئی تھنک جب فرسٹ ویو آئی تھی اس وقت میں نے بھی اس چیز کو ایکسپیرینس بھی کیا. میں تقریباً 1.5 سے 2 مہینے گھر پہ میں بھی رہا. اس میں میرے خیال میں جو ایک بلیسنگ ہے پاکستانیز کے لیے اور جہاں پہ بھی دنیا میں فیملی سسٹم ہے, کیونکہ زیادہ لونلینس یا ڈپریشن اس وقت ہوتا ہے جب آپ اکیلے ہوں. آپ آپ میڈیا کے تھرو چیٹ کر سکتے ہیں, گپ شپ کر سکتے ہیں, ویڈیو چیٹ کر سکتے ہیں, لیکن اسٹل یو نیڈ فزیکل انٹریکشن. تو پاکستان میں چونکہ فیملی سسٹم ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کافی ہیلپ فل رہا اس ٹائم میں بھی. بلکہ ہم نے تو وہ ٹیبل ٹینس کا ٹیبل لے لیا, ہم تو ٹیبل ٹینس کھیلتے رہے, لیکن کچھ نہ کچھ گھر پہ ایکٹیویٹی رکھیں. اگر آپ سپوزلی باہر نہیں بھی جا رہے یا گھر سے جاب بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ گھر پہ کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ضرور رکھیں. جیسے بچیوں کو میں عموماً کہتا ہوں کہ رسا کودیں, بچوں کے لیے ٹیبل ٹینس کھیلیں. اگر آپ ٹیبل ٹینس نہیں کھیل سکتے دیوار کے ساتھ کھیلیں. ہم اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے کہ سارا دن بیٹھ کے ٹی وی دیکھنے سے, سیل فون دیکھنے سے یا اسکرین ٹائم کرنے سے بچوں پہ کتنا برا افیکٹ ہوتا ہے, بڑوں پہ کتنا برا افیکٹ ہوتا ہے, اور اس سے آپ کے ڈپریشن, انگزائٹی, ہیڈ ایک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, زیادہ اضافہ ہوتا ہے. نوید صاحب آپ کے پاس ہم آئے, جس طرح ہم نے تفصیلی ڈسکس کیا, ای کامرس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, کون کون سے پلیٹ فارم موجود ہیں, کون کون سی وہاں پر کمپنیز موجود ہیں جن میں آ کر جو لوگ ہیں وہ کما سکتے ہیں؟ بلال, ابھی پاکستان کی نوجوان عوام کے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ ریسنٹلی فیو منتھس اگو دنیا کا جو سب سے بڑا جائنٹ ہے ایمیزون, وہ اس نے پاکستان کے سیلرز کو الاؤ کیا ہے کہ دے کین اسٹارٹ سیلنگ آن ایمیزون. ٹھیک ہے. اب وائی دیٹ از اے ویری فارچونیٹ تھنگ فار دا یوتھ آف پاکستان, بیکاز آپ پاکستان میں بیٹھ کے, گھر میں بیٹھ کر آپ دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے اندر لائک امریکہ, یو ایس اے, یو کے, یو اے ای, سعودی عربیہ, انٹائر یورپ, ایون دیٹ ان انڈیا, ٹھیک ہے, آپ کہیں پر بھی بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے پہلے یہ کانسیپٹ نہیں تھا. اس سے پہلے آپ کو جو ہے وہ اس کنٹری میں اگر بزنس کرنا ہے تو آپ کو جانا ہے, وہاں پہ ویزا لینا ہے, اور وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. لیکن اب کیا کر سکتے ہیں, آپ پاکستان میں کمپنی رجسٹر کروائیں یا پھر اپنی پرسنل ڈیٹیلز کے اوپر آپ ایمیزون سیلر سینٹر ایمیزون کے اوپر سائن اپ کریں, ٹھیک ہے,
اور آپ اپنی ذاتی ڈیٹیلز کے اوپر آپ کسی بھی کنٹری کے اندر جو ہے وہ اپنی سیلنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں. ایک جو مین چیز ہے وہ لوگ رسک وہ کہتے ہیں یار میں کس طرح سٹارٹ کروں, اب اسے ان چیزوں کا معلوم ہونا, اویئر ہونا وہ کتنا لازمی ہے؟ دیکھیں ریسرچ جو ہے وہ کسی بھی بزنس میں آپ چلے جائیں آپ کو ریسرچ چاہیے ہوتی ہے. ریسرچ کنڈکٹ کیے بغیر آپ بزنس سٹارٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح سے ای کامرس جو ہے آن لائن سیلنگ کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ریسرچ ورک انوالوڈ ہے, کچھ نہ کچھ ٹیکنیکس. یہ سوال پوچھنے کا یہ مقصد تھا کیونکہ لوگ پہلے دن ہی آتے ہیں اور وہ 2 دن کام کرتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں, اتنا مشکل کام میں کیسے, میں جو نام اچھا تھا لیکن کام مشکل ہے. تو اس طرح سے ان کو بتا دیں ہماری آڈینس کو یار کتنا ٹائم لگتا ہے, کتنا ٹائم دینا ہوتا ہے, کتنا کچھ سیکھنا ہوتا ہے, اس کے بعد آپ آتے ہیں, اس کے بعد آپ کمانا شروع کرتے ہیں. دیکھیں آپ سب سے پہلے تو آپ لرن کرتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ, اب دیکھیں ایک چیز آپ کو سمجھنا آڈینس کے یوتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہے, جو لوگ ای کامرس سے منسلک ہو چکے ہیں اور جو لوگ اپنا بزنس سٹارٹ کر چکے ہیں. دیکھیں آپ رہتے پاکستان میں, آپ جو سیلنگ ہے وہ کر رہے ہیں یو ایس اے کے اندر, تو آپ کی جو کنزیومر مارکیٹ ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ لوگ ہیں, ان سے آپ ملے نہیں ہیں, ان کے آپ کو بیہیویئرز اور رویوں کا نہیں پتا. آپ کو پہلے جو ہے وہ اس چیز کی ریسرچ کرنا بہت ضروری ہوتی ہے. سب سے پہلے تو آپ ایک تھوڑا ٹیکنیکل اس کے اندر سیکٹر آ جاتا ہے کہ آپ کو ڈفرینٹ ٹولز یوز کرنے پڑتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کو اپنی آڈینس, آپ کی اپنی جو کنزیومر مارکیٹ ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. وہ کافی لازمی ہے, آپ کی کچھ ہلکی سی وہ چیز آپ کی ساری آڈینس کو خراب کر سکتی ہے. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں پاکستان کے اندر جیسا کہ کچھ جو ہے وہ آن لائن پلیٹ فارمز ہیں لائک daraz.pk ہے, مختلف پلیٹ فارمز ہیں, لیکن دے آر ناٹ ڈوئنگ دیٹ مچ ہیوج کائنڈ آف اے بزنس کے ان کے ذریعے سے گھر کے گھر چل سکیں. لیکن Amazon جو ہے وہ بڑا تھوڑا سا اسٹرکٹ قسم کا پلیٹ فارم ہے فار دا سیلر پوائنٹ آف ویو. اسی لیے آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ نے آج اسٹارٹ کیا بزنس اور ان دا اینڈ آف دا منتھ یو ول بی آپ کی وہ چیز جاننا شروع ہو جائیں گے. جی, لیکن آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ جس مارکیٹ کے اندر میں چیز بیچنے جا رہا ہوں وہ مارکیٹ کے لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں, وہاں پہ کوالٹی کو کس طرح سے کنسیڈر کیا جاتا ہے, وہاں پہ کمٹمنٹ کو کس طرح سے کنسیڈر کیا جاتا ہے. اب پاکستان کے اندر ای کامرس کی جو ہے وہ ابھی اس طرح سے رجحان نہ آنے کی مین وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس طریقے سے کمٹمنٹ کو لوگ فالو نہیں کرتے, نہ اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم ہے جو ان کو فالو کرواتا ہے. ایک جو ہم آنلائن سسٹم کے حوالے سے کوالٹی کے حوالے سے شکایات ملتی ہیں تو وہ بھی تو ایشو یہاں پہ ہے. ایگزیکٹلی. اب وہ تمام ایشوز جو ہیں وہ Amazon جیسا پلیٹ فارم جو ہے وہ آپ کو سیلر کو الاؤ ہی نہیں, ٹالریٹ ہی نہیں کرتا. وہ ایون دیٹ وہاں پہ ریفنڈ اور ری شپمنٹ جو ہے وہ اتنا مسٹ ہے کہ آپ جب تک آپ کا جو ہے کسٹمر سیٹسفائی نہیں ہو جاتا تب تک آپ یا تو پھر اس کو ریفنڈ کریں گے اس کی پیمنٹ, یا پھر آپ ری شپمنٹ کریں گے. جو آپ نے کمٹمنٹ کی ہے, جو کوالٹی آپ نے پرومس کی ہے, جو پکچر میں نظر آ رہی ہے, وہ ساری چیزیں آپ ان کو پرووائڈ کریں گے. اب دیکھیں ہمیں اپنی جو بیسک رویوں کا ہے وہ خاص خیال کرنا ہو, یہاں پہ کوئی شارٹ کٹ یا کسی کو وہ نہیں لگا سکتے. نہیں, بالکل ایسے نہیں ہے. اور پھر ای کامرس کے اندر ڈفرینٹ بزنس ماڈلز ہوتے ہیں. آپ اس میں ہم آئیں گے بریک کے بعد تفصیلی ڈسکس کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کتنی انویسٹمنٹ چاہیے جہاں پر کاروبار کرنے کے لیے. اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے ای کامرس کے حوالے سے, اس کے ساتھ ساتھ ہم میڈیکل کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے, تو ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں گے. ڈاکٹر صاحب, جس طرح ای کامرس کے حوالے سے بات کی, آج کل ٹیلی میڈیسن کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور یہ کافی زیادہ رجحان بھی نظر آ رہا ہے, تو اس حوالے سے کس حد تک ورکنگ جاری ہے اور کتنا یہ بہتر ہے, کیونکہ لوگ روزانہ نہیں آ سکتے ہاسپٹل میں, روزانہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرانے کے لیے نہیں آ سکتے, تو یہ کتنا لازمی ہے؟ میرے خیال میں فیوچر میں ٹیلی میڈیسن بہت فلورش ہوگی. پاکستانیز کو تو پہلے نہیں پتا تھا. میں امریکہ میں بھی 11 ہاسپٹلس میں 2 ڈفرینٹ اسٹیٹس میں یہ سروسز پرووائڈ کر رہا تھا پاکستان آنے سے پہلے. کووڈ کی وجہ سے لوگوں کو کافی اویئرنیس ہوئی, تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. اس میں سب سے بڑا فائدہ کیا ہے میرے خیال میں, گورنمنٹ کو, یہ بات میں بیسکلی گورنمنٹ کو پاس آن کرنا چاہوں گا کہ چاہے جتنے مرضی ہم ڈاکٹرز ٹرین کر لیں, سب اسپیشلسٹ کی ہمیشہ کمی رہے گی.
ٹھیک ہے, ساری دنیا میں, صرف پاکستان کی بات نہیں ہو رہی. سو ان کی ڈیمانڈ ہمیشہ رہے گی, ڈاکٹرز کی ڈیمانڈ ہمیشہ رہے گی, یہ کم نہیں ہوگی. اب مریض جو بیچارہ گلگت میں رہتا ہے یا چترال میں یا کسی گاؤں میں رہتا ہے پنجاب کے, اب اگر ان کو دکھانا ہے تو وہ BHU میں اسپیشلسٹ نہیں ہوتے, تو وہ کیسے آ کے دکھائیں گے؟ اور ان کی ٹریولنگ کاسٹ ایک تو ہوگی, پلس اس میں ان کے لیے وہ بیماری ورس ہو سکتی, تکلیف بڑھ سکتی ہے. پھر اگر ان کو جلدی کیئر چاہیے, جیسے فالج ہے, دل کا دورہ, تو ان کو جلدی کیئر چاہیے, وہ جلدی کیئر بھی پرووائڈ, کیونکہ ٹریول ٹائم انوالو ہے. سو کاسٹ, ٹریول ٹائم, ڈیلے اینڈ یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو ٹیلی میڈیسن یا ٹیلی کنسلٹیشن جو ہے اس کا ایک بہترین سبسٹیٹیوٹ ہے. میرے خیال میں گورنمنٹ کو اس میں انویسٹ کرنا چاہیے. جب یہ کووڈ کا معاملہ ہوا تو کافی جگہ شور مچا, کچھ ہاسپٹلس میں انہوں نے تھوڑا تھوڑا شروع بھی کیا, کیونکہ لوگوں کو آئیڈیا نہیں تھا. ہمارے ایون جو بڑے بڑے نام ہیں ان کو بھی اس کا آئیڈیا نہیں تھا. سو اس کی وجہ سے یہ چیز فلورش نہیں ہو سکی اور ہونی چاہیے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں آؤٹ ڈور وارڈ میں دیکھیں تو ہر ڈاکٹر کے پاس ایک طویل لائن ہوتی ہے, چاہے وہ گیسٹرو کا پیشنٹ ہے اس کی بھی ہمیں دیکھتے ہیں کہ لمبی لائن ہوتی ہے, اور بالکل عجیب سا ماحول ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اس طرح سے ہمارا پیشنٹ 2 گھنٹے تک وہ لائن میں صرف کھڑا رہتا ہے, تو اس سے حیرانی ہوتی ہے. اگر یہ کنسیپٹ فالو کیا جائے تو کافی زیادہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. کیونکہ اسی لیے میں بار بار انسسٹ کرتا ہوں وہ GP والی جو بات ہے, کیونکہ ایک تو اس سے رش بھی کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر مجھے یہ دیکھنا پڑے کہ یہ مریض واقعی میرا مریض ہے یا نہیں ہے, اٹس اے ویسٹ آف ٹائم فار می, پہلی بات. تو GP کو پہلے دکھائیں. اس کے بعد جہاں تک ٹیلی کنسلٹیشن کی بات ہے, میرے خیال میں اس کو گورنمنٹ میں, پرائیویٹ سیکٹر میں اس میں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ نہ صرف نیشنلی, وائی ناٹ وی پرووائڈ سروسز انٹرنیشنلی. امیزون کیوں پاکستان آئے, ہم پاکستان سے کیوں نہ باہر جائیں؟ ٹھیک ہے, میکڈونلڈ یا KFC پاکستان کیوں آئے, ہم پاکستانی برانڈ کو کیوں نہ باہر لے کے جائیں؟ تو یہ اسی وقت ہوگا جب تک ہمارے گورنمنٹ پالیسیز یا ایسی انویسٹمنٹ نہیں کرے گی, ہمارے بزنس مین سیکٹر جو ہے, بزنس سیکٹر اس میں انویسٹ نہیں کرے گا, اور جو انٹلیکچوئلز ہیں جو اس چیز میں ٹرینڈ ہیں, جن کو پتہ ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے, ان کو آپ انوالو نہیں کریں گے. اور یہی پرابلم ہے, کیونکہ میرے خیال میں پاکستان میں میں نے تو ابھی تک یہی دیکھا ہے کہ ہر کوئی وہ جو سیلف والا معاملہ ہے, جیسے ہم کامن گڈ کی بات کر رہے تھے, آپ اپنے ہی دائرے سے باہر نہیں نکلتے. سو جب تک ایک بزنس مین اپنے سرکل سے نہیں نکلے گا, ایک بیوروکریٹ اپنے سرکل سے نہیں نکلے گا, تو سب کے لیے فائدہ نہیں ہوگا. جو بانٹنے کا کنسیپٹ ہے وہ یہاں کافی کم ہے ہی نہیں. وہ کل ایک ہماری گیسٹ نے کافی اچھی بات ہے, سورج روشنی بانٹ رہا ہے, ہوا, ہر چیز نیچر کی چیزیں وہ بانٹ رہی ہیں, وہ تقسیم کر رہی ہیں. ہم آ کے چیزوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, محدود رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ تقسیم نہ ہو. تو یہ تقسیم والا جو کنسیپٹ ہم تھوڑا سا فروغ کریں تو چیزیں کافی بہتر ہو جائیں گی ہمارے معاشرے میں. ہم صدقے جاریہ کی بار بار بات کرتے ہیں. اگر آپ کچھ بھی ایسا کرتے ہیں, چاہے وہ اس کی وجہ سے ملک میں انویسٹمنٹ آتی ہے یا کچھ لوگ صحت مند ہو جاتے ہیں, یا یہ صدقہ جاریہ ہے, آپ کسی کو سکھا دیتے ہیں, یہ صدقہ جاریہ ہے. پرابلم کیا ہے کہ پاکستان میں ہر لیول پہ ہرڈلز ہیں, اور یہ ہرڈلز میں امید کرتا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہتر ہوں گی اور ہونی چاہیے. ادروائز ہم جس طرح پیچھے ہیں, ہم پیچھے ہی رہ جائیں گے. ہمیں آگے بڑھنے کی بہت ضرورت ہے, اور دنیا میں ایک نام بنانے کے لیے آپ کو انوویشن, جیسے بل گیٹس نے جب مائکروسافٹ بنائی یا جب کمپیوٹرز پہ کام کیا, جب ایلون مسک نے اپنا, سو یہ جو بڑے بڑے نام ہیں, بڑے بڑے بزنس ٹائکونز ہیں, نہ صرف جیک ما ہے چائنا میں, یہ سب لوگ جب تک ان انوویٹرز کو, ان برائٹ مائنڈڈ آئیڈیاز جیسے لوگوں کو انوالو نہیں کیا جائے گا, کیونکہ بزنس یا پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا, یہ ایک سیکنڈری بات ہو جاتی ہے, ان کی انوویشن بڑی چیز ہو جاتی ہے. جب آپ ایک ایسا کانسیپٹ, ایک ایسا آئیڈیا لے کے آتے ہیں اور اس پہ جب کام ہوتا ہے, تو آپ کا جو ایز اے نیشن, امریکہ میں ایپل کا اتنا بڑا نام ہے, اتنا بڑا بزنس ہے, ہاؤ ہم اس چیز کو اسٹڈی کرتے نہیں ہیں, ہم ایز اے پرسن اسٹڈی نہیں کرتے, ہم ایز اے نیشن اسٹڈی نہیں کرتے. سو یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہم, ایک تو یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے بھیڑ چال جس کو ہم بولتے ہیں, کہ آپ نے ایک چیز اچھی دیکھی, آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں. لیکن میرے خیال میں اس میں سب سے بہترین جو ایکشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو آپ اسٹڈی کریں اور اسے بہتر کر کے بہتر کریں. جس طرح نوید ہم بات کر رہے تھے کہ امیزون کے حوالے سے آپ نے انویسٹمنٹ کتنی چاہیے, ایک جو ڈاکٹر صاحب کی بات کہ ہم چیز کو اسٹڈی نہیں کرتے, اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان دی اینڈ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی اصل چیز کا نہیں پتہ ہوتا تو ہم فیل ہو جاتے ہیں. تو اس میں کیا کرنا چاہیے جو نوجوانوں کو اسپیشلی؟ اچھا, اس میں جو ہے وہ 2 طرح کی جو ہے وہ اسکیمز ہیں. سب سے پہلے تو وہ لوگ آتے ہیں جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں پراپرلی, ٹھیک ہے,
تو اس میں ڈفرینٹ بزنس ماڈلز ہیں. لائک اس میں آپ اپنی برانڈ بلڈنگ بھی کر سکتے ہیں, آپ اپنی پاکستانی پروڈکٹس کو دنیا بھر کی مارکیٹس میں لانچ کر سکتے ہیں, بٹ دیٹ ریکوائرز سم انویسٹمنٹ, سم ہیوج انویسٹمنٹ. اور سیکنڈ ماڈل آتا ہے اس کے اندر کہ آپ آلریڈی لانچڈ جو برانڈز ہوتے ہیں ان سے آپ ہول سیل کی پرائسز پہ چیزیں خریدتے ہیں اور پھر اس کو ریٹیل میں بیچتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ امیزون سے کمانا چاہتے ہیں تو اس کے دو اور طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے ریسرچ ورک کو سمجھیں, اس کو پریکٹس کریں, ٹریننگز لیں اور اس کو پریکٹس کریں, اور اس کے بعد اپنا اسکل سیٹ جو ہے اس کو بیچیں. لائک فائبر, اپ ورک, guru.com, freelance.com, elance.com, there are multiple different, even that on Facebook آپ پوسٹ کریں کہ میرے پاس یہ اسکلز ہیں, میرے پاس پروڈکٹ ہنٹنگ کے اسکلز ہیں, میرے پاس پروڈکٹ ریسرچ کے اسکلز ہیں, میرے پاس مارکیٹ ریسرچ کے اسکلز ہیں, میرے پاس آپٹمائزیشن کے اسکلز ہیں, کانٹینٹ کریشن کے اسکلز ہیں, تو آپ کو لوگ اپروچ کریں. ایک جو چیز آپ نے بتائی کہ آپ ہول سیل سے لے کر ریٹیل پہ آ جائیں, تو اس میں کتنے انویسٹمنٹ چاہیے؟ اور اس میں اب ہم مارکیٹ میں اکثر اوقات جو عام مارکیٹ کا کنسیپٹ ہے بالکل یہی ہوتا ہے کہ جو عام سیلر ہے وہ ہول سیل سے مال لیتا ہے اور آ کے فروخت کرتا ہے. امیزون کی اگر بات کریں تو وہاں پر کتنی ریکوائرڈ چیز کتنی حد تک آپ لیں, اس کے بعد کس مارکیٹ کو ٹچ کریں, کون آپ کے پاس کسٹمر آئے گا, وہ کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیں سب سے بڑی جو اس ٹائم والیوم آف دا بزنس ہے امیزون کا وہ یو ایس کی مارکیٹ کا ہے. تقریباً $400 بلین پلس کی مارکیٹ ہے. دیٹ از اے ہیوج مارکیٹ. پاکستان کا جو سالانہ بجٹ ہے وہ $41 بلین ہے, اور خالی امیزون یو ایس سے جو ہے وہ $400 بلین کی مارکیٹ ہے. تو آپ $400 بلین کی مارکیٹ جا کے کام کرنا چاہتے ہیں تو, اور ہول سیل سے لے کے اور آپ بیچنا چاہتے ہیں ریٹیل میں, تو یو کین اسٹارٹ فرام $3,000 to $5,000. یو کین اسٹارٹ فرام دس, اور اس کے اوپر جتنا مرضی آپ انہینس کرتے جائیں اپنے بزنس کو, دیر از نو لمٹ. لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بی پیشنس اینڈ بی ڈیڈیکیٹڈ, اور اس کے علاوہ آپ نے اسکلفل رہنا ہے. آپ چاہے اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں یا پھر اپنی سروسز کو سیل کرنا چاہتے ہیں, یو ہیو ٹو بی اسکلفل فرسٹ آف آل. ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام دوں گا کہ آپ یہ جانیے کہ آپ کو پہلے کس ڈاکٹر کو دکھانا ہے, کس اسپیشلسٹ کو دکھانا ہے, اور اپنی کیئر کریے, اپنا خیال رکھیے. نیچرلی ریلیجن کے ساتھ آپ اگر اٹیچڈ ہیں تو یہ اسٹریس یا ڈپریشن جو ہے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ کسی میں آپ دیکھیں کہ سوسائڈ رسک ہے, پلیز انہیں کہیں کہ وہ سائیکائٹرسٹ کو دکھائیں, کیونکہ دس از ویری ویری امپورٹنٹ. صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ملک صاحب کا بھی شکریہ. ناظرین, جس طرح آپ نے جانا کہ ہم اپنا خیال کس طرح سے رکھ سکتے ہیں, اور ہم نے بھی آج یہ پیغام دیا کہ چیزوں کو جو ہے وہ تقسیم کرنا سیکھیں تاکہ جو زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے, تو وہ چیزیں آپ کو بھی فائدہ مند ہوں گی, اور جو سٹریس اور ڈپریشن ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں اس میں بھی کمی ہوگی. ہم بریک پہ جائیں گے, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے بریک سے جانے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے, تو ہمیں اب جوائن کیا ہے فخر رضا ملانا نے, ایڈوکیٹ ہیں, اس کے علاوہ کنزیومر رائٹ ایسوسی ایشن کے صدر ہیں. ہم ان سے یقیناً جانیں گے کہ جو آج کل کنزیومر کو جن پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس حوالے سے ہم ان سے جانیں گے. سب سے پہلے فخر صاحب آپ کو خوش آمدید. یقیناً ہم آپ سے جاننا چاہیں گے جو آج کل ہم نے پہلے بھی بات کر رہے تھے, آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے بات کر رہے تھے, آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ایک جو پرابلم ناظرین کو بھی ہم یقیناً پہلے بتانا چاہیں گے کہ یہ جو پرابلم ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے اکثر والدین کو, کہ بچوں کے ایڈمیشن کرا لیے جاتے ہیں مختلف انسٹیٹیوٹ میں, اور وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ ہم آپ کو یہ چیزیں فراہم کریں گے, یہ ڈگری فراہم کریں گے, یہ فلاں ادارے سے ایفیلیٹ ہے, لیکن لاسٹ میں جب معلوم ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس ادارے کو بوگس کرا دیا گیا ہے, اس ادارے کی جو رجسٹریشن تھی وہ تو تھی ہی نہیں. تو اس طرح کے جو مسائل ہیں تو وہاں پر کہاں جا کر ایڈریس کیا جائے, کس کے پاس جایا جائے, اور کس طرح سے ان کو اگر کوئی متاثر ہوتا ہے تو وہ کس طرح کو چیلنج کر سکتا ہے. فخر صاحب, یہ جو پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے کنزیومر کو, صارف کے جو رائٹس ہیں وہ تو ماشاءاللہ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں کہ کہاں پہ جا کر
کس کے پاس جا کر بتائے جائیں اور کوئی کسی کو چیلنج بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یہ بھی معاشرے میں ایشو ہے. ایک جو مین چیز والدین کو سامنا کرنا پڑتی ہے کہ ہزاروں فیسز دے دی، چاہے وہ اکیڈمیز کی شکل میں ہو جو آج کل ہمارے یہاں بن چکی ہیں اینٹی ٹیکس کے حوالے سے، دیگر ہزاروں فیسز دے دی، اس کے بعد رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس طرح کی جو چیزیں چل رہی ہیں اس طرح سے کس طرح سے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ اگر متاثر بھی ہو گئے ہیں تو کس طرح سے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ بلال صاحب تھینک یو ویری مچ. ایکچولی ایسے ہے کہ کنزیومر جو لا ہے وہ 2005 میں پنجاب حکومت نے جو ہے وہ اس کو متعارف کرایا اور اس پہ مختلف کنزیومر کورٹس جو ہیں وہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ملتان میں 1.5 سال سے جج نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ ایشو. ادروائز کورٹ یہاں پہ موجود ہے. اور جو آپ نے ایجوکیشن کی بات کی ہے تو ہم اگر سب سے پہلے اس چیز کو دیکھ لیں کہ اگر کچھ ایسے سٹیپس داخلہ لیتے ہوئے لے لیے جائیں یا چیزیں چیک کر لی جائیں تو ہمارے جو صارف ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، والدین ہیں، ان کو جو ہے وہ نہیں جانا پڑے گا کسی کورٹ میں، کسی بھی جگہ فورم پہ، کیونکہ ایڈمیشن لیتے ہوئے چند اہم ضروری باتیں جب آپ کسی کالج کو، انسٹیٹیوٹ کو یا کسی یونیورسٹی کو وزٹ کرتے ہیں ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن، وین یو آر گوئنگ ٹو گاٹ ایڈمیشن ان بی ایس لیول، ایم فل لیول یا پی ایچ ڈی لیول، تو یہ آپ کی ہائر ایجوکیشن ہے. تو یہاں ایڈمیشن لیتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو یہ چیک کرنا چاہیے کہ جس ادارے میں آپ جا رہے ہیں کیا وہ ادارہ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے منظور شدہ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا چیک کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں، آپ چیک کریں کہ کیا آپ کا یہ ادارہ جس میں آپ داخلہ لینے کے لیے گئے ہیں کیا اس سے رجسٹر ہے، وہ اس کے اوپر موجود ہے یا نہیں ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ ابھی اس وقت ایفیلیشنز کے ساتھ بہت سارے ادارے چل رہے ہیں. ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ادارہ رجسٹر ہے لیکن مختلف پروگرام شروع کر دیے، وہ وہاں پہ رجسٹر نہیں ہوتے تو اس کا بھی ایشو آتا ہے. وہ تو اس پہ ریکوائرمنٹ پہ پورے نہیں اترتے لیکن وہ اپنے پروگرام کا آغاز کر دیتے ہیں. سمپل ذکر یونیورسٹی کی بات کر لوں، یہاں پر کئی جو پروگرام تھے وہ بند کرا دیے گئے کیونکہ آپ کے پاس پروفیسر ہی نہیں تھے، وہ ریکوائرڈ فیکلٹی بھی نہیں تھی. تو یہی ایشو بعض پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہوتا ہے کہ پروگرام شروع ہو جاتے ہیں لیکن فیکلٹی نہیں ہوتی، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو رجسٹر ہی نہیں تھی یہ پروگرام. میں معذرت کے ساتھ آپ کی اسی بات کو آگے چلاتا ہوں. آپ کی انتہائی خوبصورت بات ہے کہ ابھی آپ فارم ڈی کو دیکھ لیں جس نے ہمیں کل کلا میڈیسن بنا کے دینی ہے. میں ایک دن روڈ پہ جا رہا تھا تو اتنے اداروں نے بورڈ لگا دیے فارم ڈی کے، یہ سوچے اور سمجھے بغیر کہ کیا جو فارمیسی کونسل ہے انہوں نے ان کو اپروول دی ہے یا نہیں دی. اب بچے کو داخلہ لیتے ہوئے خاص طور پہ جب بچے نے فارم ڈی میں داخلہ لینا ہے تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ فارمیسی کونسل کی ویب سائٹ پہ جائے، وہاں اداروں کی لسٹ موجود ہے جن کو انہوں نے اپروولز دی ہیں. وہ لسٹ چیک کریں کہ جس ادارے میں داخلہ لے رہا ہوں کیا اسے کونسل اپروو کر رہی ہے. ہونا کیا ہے کہ آپ فارم ڈی کرنے کے بعد پہلی بات تو یہ کہ آپ کی ڈگری ویلڈ ہے، اور اگر آپ کی ڈگری ویلڈ ہے تو پھر کیا فارمیسی کونسل آپ کو رجسٹرڈ کر رہی ہے؟ تو وہ تو رجسٹرڈ تبھی کرے گی جب اس نے اس ادارے کو سرٹیفکیٹ دیا ہوگا. بالکل ایسے ہے. اب ملتان میں بے بہا ادارے ایسے ہمارے اس زون میں آ گئے ہیں جن کے پاس ایون ایفیلیشن نہیں ہے، فارمیسی کونسل کا ان کے پاس کوئی این او سی نہیں ہے لیکن انہوں نے داخلے شروع کر دیے ہیں. اس آس پہ جیسے بھی آپ نے بتایا کہ اللہ کرے گا مستقبل میں ہمیں فارمیسی کونسل الاؤ کر دے گی. اب ہوگا کیا کہ بچے نے 4 سال پڑھ لی یا 5 سال پڑھ لی اور فارمیسی کونسل نے الاؤ نہیں کیا تو وہ سوائے ایک کاغذ کے ٹکڑے کے اس کے پاس اور کچھ نہیں. ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے ایک ادارہ بنا لیا، اس کی برانچز آپ نے اتنی بنا لی، وہ ادارہ آپ کا رجسٹر ہوگا لیکن جو برانچز آپ بناتے جا رہے ہیں اس کا کہیں پہ کوئی وجود نہیں ہوگا، کہیں پر وہ ایفیلیٹ نہیں ہوگی، تو وہ پرابلم بھی آ رہا ہے کافی. جی وہ ایسے ہے، میں آپ کو اس پہ بتاتا ہوں کہ جب کوئی ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ آتا ہے، جیسے آپ کے ملتان میں 2 پرائیویٹ ہیں، باقی تو گورنمنٹ کے ہیں نا، 2 آپ کے پرائیویٹ بھی ہیں، لائک دیٹ آئی ایس پی ہے، ٹائمز انسٹیٹیوٹ آیا ہے. تو یہ لوگ ایکریڈیٹڈ ہیں فرام گورنمنٹ آف پنجاب اور ہائر ایجوکیشن کمیشن. اب ملتان شہر کے اندر تو یہ جتنے بھی اپنی برانچز بنائیں گے وہ آپ کی ویلڈ ہیں، لیکن اس سے باہر ان کو گورنمنٹ الاؤ نہیں کرتی. اب اگر ایسے ادارے ملتان سٹی سے آپ کی سٹی سے باہر چلے جاتے ہیں، ایک پیریڈ ہے 10 سال کا، 10 سال سے پہلے نہیں جا سکتے، نہ کسی کو ایفیلیشن دے سکتے ہیں. اب ہوتا ہی ہے کہ لاہور میں بے بہا ادارے کھل گئے، ان کو الاؤ نہیں تھا کہ وہ لاہور سے باہر آئیں. اسی کی ایک مثال آپ کو میں دیتا ہوں کہ لاہور کی ایک یونیورسٹی تھی، میں نام نہیں لے رہا، وہ بند ہو گئی. اس نے کیا کہ اس کی بیسک اس کے پاس جو الاؤ تھا وہ کوارٹ کا تھا. ٹھیک ہے. اس نے کوارٹ سے کیمپس لاہور بنایا اور لاہور کے بعد اس نے بندر بانٹ کر دی پورے جنوبی پنجاب میں اور پورے پنجاب میں. تقریباً کوئی 7-8 ہزار لوگ جو تھے ان کی ڈگریاں ایچ ای سی نے ویریفائی نہیں کی. اب
وہ لوگ عدالتوں میں گئے، عدالتوں نے کہا کہ جی ان کو فیسیں واپس دیں، ان کو جرمانے دیں، ڈگری تو ہم نہیں مانتے، یعنی کورٹس نے بھی ان کی ڈگری کو ویلڈ نہیں قرار دیا، اور جو ٹائم ضائع ہوا وہ الگ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مستقبل ہے، ہمارے جو بچے ہیں، ان کو ایڈمیشن لینا ہی ان اداروں میں چاہیے جو اتھینٹک ہیں، جو چارٹرڈ ہیں اور گورنمنٹ ریکگنائز ہیں۔ یعنی آپ کے ملتان میں کتنی آپ جانتے ہیں گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہیں، پھر آپ کی 2 بہترین پرائیویٹ ادارے چارٹرڈ ہیں، اور یہ وہ ادارے ہیں آپ کے ملتان میں جو اپنے پروگرامز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے وہ کرا چکے ہیں، سارے این او سی لیتے ہیں۔ ایک جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اگر فرض کے کوئی متاثر ہو گیا، جی کنزیومر کی ہم بات کریں، کنزیومر رائٹس کی بات کریں، تو اگر کوئی اس میں آ چکا ہے وہ کہاں جائے؟ وہ فوری طور پہ اس کے لیے کنزیومر کورٹ موجود ہے، نمبر 1 وداؤٹ اینی فی، وہاں کوئی فی نہیں ہے، گورنمنٹ کی کوئی چارجز نہیں۔ دے ہیو ٹو سینڈ اے لیگل نوٹس ٹو دیٹ انسٹیٹیوٹ۔ یہ جو جنہوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں ایک کنال کی کوٹھی میں، ان لوگوں کو وہ ایک لیگل نوٹس سرو کریں اور اس کے بعد کنزیومر کورٹ میں آ جائیں، اپنی فیس لیں۔ یہ تو ہے ایک طریقہ کار اپنی ڈیمیجز کلیم کرنے کا۔ دوسرا جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو اپنی کمپلینٹ فائل کریں فوراً، اور اس کے بعد ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن میں آ جائیں کہ جی مجھے یہ ڈگری ملی ہے، بتائیں میں کہاں فال کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا طریقہ کار جو ہے سب سے جو ان کی مطلب نقصان ہوا ہے ان شیپ آف فی، وہ تو اس کو کنزیومر کورٹ دے گی، یا پھر اس کے آلٹرنیٹ جس سے لوگ بھاگتے ہیں، ادروائز آلٹرنیٹ اور سب سے اچھی جو ریمیڈی ہے وہ ان کے پاس ہے کمپنسیشن سوٹ فائل کریں ان سول کورٹ، جس سے ان کی تمام جو نقصانات ہوئے ہیں وہ پورے ہوں گے۔ جی بالکل ہوں گے، اور یہ کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ آج ایک بچہ آئے گا تو ادارہ بھی تھوڑا سا جھجکجائے گا کہ جی لوگ اب کورٹس میں آنا۔ جی ہمارے یہاں اصل میں ایک اس کو فالو کنسپٹ نہیں ہے، باہر کے ممالک میں دیکھتے ہیں کہ وہ ہلکی سی پروڈکٹ کا ایشو آ جائے تو وہ فوری طور پر کورٹ میں چل جاتے ہیں، بالکل ایسے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں، جس کی وجہ سے ادارے بے لگام ہو جاتے ہیں، وہ لوگوں کے رائٹ سے خیال نہیں کرتے، وہ لوگوں کو جس طرح سے لوٹنا چاہتے ہیں لوٹتے ہیں۔ تو مین وجہ یہی ہے کہ لوگ جاتے نہیں ہیں کورٹ کی طرف۔ لوگ کورٹ کی طرف اس لیے نہیں جاتے کہ ہمارے کورٹس کے پھر آگے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو مسائل ہیں، برڈن بہت زیادہ ہے، ہماری جوڈیشری کی تعداد بہت کم ہے۔ پھر ابھی آپ یہ دیکھ لیں نا کہ کنزیومر کورٹ ملتان ہے، یہاں آپ جس بندے نے آج سے 1.5 سال پہلے کیس فائل کیا تھا وہ 0 پہ کھڑا ہے، وہاں پہ جو جج نہیں تعیناتی نہیں ہو سکی۔ اب اس کی ریزن کیا؟ اس کی ریزن ہے ہماری ججز کی کمی۔ اس پہ خیر اس وقت ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ملتان سے ہی ہیں بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ان چیزوں پہ جو ہے قابو کیا جائے، اور عدالتوں کو مسلسل ابھی ہمارے جو وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل آئے ہیں ان کی پرسوں میٹنگ تھی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ایک تو ہڑتالوں کو کم کیا جائے، دوسرا جو ہے ورک لوڈ جو ہے اس کو بڑھایا جائے۔ ہماری ہائی کورٹ بار جو ہے وہ پرسوں شاید کل سیمینار کر رہی اسی بات پہ کہ جو چھٹیاں ہوتی ہیں، لانگ لیوز ہوتی ہیں کورٹس کی، جیسے کہ ابھی پیچھے 2 مہینے سے عدالتیں بند ہیں، ان کو کسی طرح کم کیا جائے، کیونکہ یہ تو وہ سٹائل تھا جب گورے ہوتے تھے اور گرمی ہوتی تھی ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ہم تو پاکستانی لوگ ہیں، وہ بھی ملتان کے تو یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں جب کام ہوں گی، لوگوں کو انصاف ملنا شروع ہوگا تو لوگ عدالتوں کی طرف جائیں گے اور چیزیں بہتر ہوں گی۔ ایک جو چیز ہم تعلیم اداروں کو ہم نے ڈسکس کی، ایک جو چیز ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہے کہ کئی زیادہ مارکیٹ کی بات کر لیں، کئی زیادہ اشیاء باہر سے آتی ہیں سمگل شدہ، وہ ہم لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، بعد میں جو چیز ہوتی ہے اس میں ایشوز آتے ہیں، تو وہ کس طرح سے ایڈریس کریں؟ کیونکہ یہ کافی زیادہ ایشو آ رہا ہے مارکیٹ میں۔ جی دیکھیں اس وقت 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کی ڈیلی استعمال کی چیز ہے جو آپ پہنتے ہیں، اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں آپ کی سمگلڈ آ رہی ہیں، اور خاص طور پہ اس وقت نا آپ کی فوڈ آئٹمز جو ہیں وہ بہت زیادہ سمگلڈ آ رہے ہیں۔ بہت سے ممالک ہمارے ایسے ہیں جن کو میں مینشن نہیں کرنا چاہ رہا، ان کی فوڈ آئٹمز ہمارے ملک میں سمگلڈ آ رہے ہیں کیونکہ لیگلی الاؤ ہی نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جب آپ کوئی سمگلڈ آئٹم منگواتے ہیں مارکیٹ میں تو اس کو آپ کی فوڈ اتھارٹیز جو ہیں وہ چیک نہیں کر پاتی۔ آپ کی جو انالیسز لیبارٹریز ہیں، پبلک انالیسز لیبارٹریز، وہ ان کے سیمپلنگ نہیں کر سکتی، ان کو چیک نہیں کر سکتی۔ اب اس کے اندر کیا ہے، اس کا انگریڈینٹس کیا ہے، آپ نے کیا کھانا تھا، کیا کھا رہے ہیں، وہ ہم چیک نہیں کر پاتے۔ اس کے لیے یہ پہلی بات تو میں اپنے صارفین کو، ناظرین کو آپ کے توسط سے یہ کہوں گا کہ مہربانی کریں، پاکستانی بنیں اور پاکستانی کھائیں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ جو آئٹمز مارکیٹ میں پڑے ہوئے ہیں یہ ہمارے لوکل بنے ہوئے ہیں، اس پہ انگریڈینٹس موجود ہیں، اس کے اوپر جو ضروری چیزیں آپ نے چیک کرنی ہیں، آپ نے اپنے بچوں کو کھلانی ہے، آپ نے خود کھانی ہے، کھانے کی چیزیں جس سے آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ آپ کو انگریڈینٹس دیکھنے چاہیے، آپ کو مینوفیکچرنگ ڈیٹ دیکھنی چاہیے کہ یہ بنی کب ہے، اور پھر خاص طور پہ آپ کو ایکسپائری چیک کرنی چاہیے کہ یہ ایکسپائر کب ہے۔ ایکسپائری کے حوالے سے ایک چیز میں جاننا چاہوں گا کہ کتنا ٹائم، بعض کا لوگ کہتے ہیں ابھی اس میں 4 مہینے رہتے ہیں، وہ سیل کے رکھ لیتے ہیں، میڈیسن کا کنسیپٹ یہ ہے کہ ایکسپائری ڈیٹ کم رہ گئی ہے تو اسے ہٹانا پڑتا ہے۔ اب ہمارے یہاں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں کہ آخری ڈیٹ 1 آدھا مہینہ رہ گیا تب ہی چلائیں گے،
تو اس میں کتنا خیال نہیں وہ دیکھیں میں آپ سے ایک عرض کروں جو ایکسپائری ڈیٹ مینشن ہوتی ہے کسی بھی کھانے والی چیز پہ وہ ہوتی ہے آپ کے اسی کے اوپر ایک درجہ حرارت مینشن ہوتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو 32 پہ رکھنا ہے 28 پہ رکھنا ہے. اگر تو آپ اسے اسی درجہ حرارت پہ مینٹین کر رہے ہیں پھر تو آپ اسے اینڈ ڈے تک یوز کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی آپ کی جو پروڈکٹ بن رہی ہے جب وہ پروڈکٹ آپ کی مارکیٹ میں آتی ہے تو گوداموں میں چلی جاتی ہے, وہاں وہ درجہ حرارت مینٹین نہیں رہتا. اس لیے کرنا یہ چاہیے کہ منیمم 4 مہینے ایکسپائری سے پہلے اس چیز کو آپ کھانا چھوڑ دیں, آپ مت لیں. انہیں کہیں جی 4 مہینے رہ گئے آپ کی کیونکہ ٹمپریچر پورا نہیں تھا, سوری ہم نہیں لے رہے, اس کو آپ ریپلیس کریں, ہم نہیں لیں گے. اور کیونکہ ہم بات اپنی کاٹ گئے تھے وہاں سے کہ عوام کو یہ چاہیے کہ امپورٹڈ چیزیں کھانے سے پرہیز کریں, انہیں پرچیز مت کریں. پہلا طریقہ کار تو یہ ہے تاکہ وہ جو سمگل کر رہے ہیں ان کی بکیں گی نہیں اور سمگلنگ بند ہو جائے گی. ٹھیک ہے, جس سے آپ کے پاکستان کے ریونیو میں بھی نقصان ہو رہا ہے کیونکہ ٹیکس پیڈ نہیں ہے, بالکل کسٹم نہیں ہے. دوسرا آپ کی صحت کو بھی نقصان ہو رہا ہے. سیکنڈلی اس پہ میری جو تنظیم جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں کنزیومر رائٹس ایسوسی ایشن سے بھی کام کر رہا ہوں, میں نے مختلف فورم پہ جس میں چیئرمین فوڈ اتھارٹی ہے, ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں, کمشنر صاحب ہیں, اور ہمارے کنزیومر جو ہے اپنا ملتان میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کنزیومر پروٹیکشن کونسل ہیں, ان کو میں نے اپلیکیشنز فائل کر دی ہیں. تو فوڈ اتھارٹی اب تک کیا ورک کر رہی ہے اس والے سے؟ فوڈ اتھارٹی خاموش ہے. مجھے تو یوں لگتا ہے, یقین کریں کہ فوڈ اتھارٹی کا انہی سے ملی ہوئی ہے. ادروائز جو سمگلڈ آئٹم ہے 1 منٹ میں آپ مارکیٹ سے اٹھوا سکتے ہیں. ایک نوٹیفیکیشن آپ نے جاری کرنا ہے, آپ کے پاس انسپیکٹرز فوڈ انسپیکٹرز موجود ہیں, مارکیٹ سے وہ آئٹمز اٹھائیں تاکہ آپ کے جو بچے ہیں وہ کل کل ان حالات سے بچ سکیں اور کسی ایسے نقصان میں جانے سے بچ سکیں جس کا بعد میں تلافی نہ اور انسانی جان چلی جائے. اب اگر آپ نے یوز کر لیا اور آپ بیمار ہو گئے, پوائنٹ آتی ہے کہ یوز کر لیا آپ بیمار ہو, اب آپ کیا کریں گے؟ جیسے ہی آپ بیمار ہوتے ہیں فوراً آپ کو لیگل نوٹس سرو کرنا ہے اس دکاندار کو اگر سمگلڈ آئٹم ہے تو, ہو گیا. اور اگر وہ آپ کی پاکستانی آئٹم ہے دین آپ لیگل نوٹس سرو کریں گے دکاندار کو. پہچان وہ کس طرح سے معلوم ہے کہ یہ سمگل آئٹم ہے, کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ یہ, میں بتاتا ہوں, جب آپ لے رہے ہیں ریپر کے اوپر آپ نے سب سے پہلے تو دیکھنا بنا کون رہا ہے. دیکھیں نا, اب ایرانی آئٹم ہے, اس کی باہر کی آپ کی کھانے کی چیزیں جو باہر سے مختلف اور آئٹمز پہ آ رہی ہیں, کنٹری سے ہم امپورٹ کروا رہے ہیں, کنٹری کا نام لکھا ہوتا ہے. اب پاکستانی آپ کی فوڈ ہے یا لاہور بن رہی ہوگی یا ملتان بن رہی ہوگی یا کراچی بن رہی ہوگی تو وہ پاکستانی آئٹمز ہیں. دیکھیں جب تک تو آپ کے ریپر کے اوپر جو مینوفیکچرر ہے اس کا ایڈریس نہیں ہے تو آپ کو لینی نہیں چاہیے. اگر آپ کو ایڈریس مل گیا ہے اور آپ کی وہ آئٹم جو ہے وہ لیگلائز ہے, چاہے وہ پاکستانی ہے یا چاہے امپورٹڈ ہے, تو آپ اس وقت امپورٹڈ ہے تو آپ اس کا جو ہیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کا ڈیلر جو ہے اس کو پارٹی بنائیں گے. وہ آپ کو شاپ کیپر بتائے گا, اسے آپ پوچھیں گے کہ یہ آپ نے کہاں سے پرچیز کیا, ورنہ یہ کل کل تمہارے اوپر بات آئے گی, اور شاپ کیپر کو آپ پارٹی بنائیں گے. اس میں وہ پبلک کو شعور ہونا پہلے لازمی ہے کہ وہ کس طرح سے پبلک کا شعور ہونا. جی بالکل, پبلک کو ہی ہم بتا رہے ہیں کہ پبلک نے کوئی چیز لیتے وقت کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. انہوں نے ایکسپائری میں بار بار دہرا رہا ہوں, ایکسپائری دیکھنی ہے, مینوفیکچرنگ دیکھنی ہے, اس کے بعد انہوں نے اس کا دیکھنا ہے کہ جس نے مینوفیکچر کیا اس کا پورا ایڈریس موجود ہے. چور کبھی اپنا پتہ نہیں بتاتا. اگر ایک چیز موجود ہو میننگ بائی دیٹ کہ اس کا ویسے تو کوئی ایشو آ سکتا ہے, چیز جینوئن ہے, وہ ایڈریس آپ نے نوٹ کرنا ہے. اور پھر اگر آپ کو پرابلم آ گیا دین آپ نے لیتے ہوئے آپ نے ایک بل بھی تو لیا ہے نا. آپ اچھی شاپ پہ اگر جاتے ہیں لینے کے لیے تو بل لیتے ہیں اور بل آپ کے پاس موجود ہے, تو شاپ کیپر تو آپ کی نظر میں پہلے ہی آ گیا. آپ نے شاپ کیپر کو پارٹی بنانا ہے لیگل نوٹس میں, آپ نے اس کے بعد مینوفیکچرر کو پارٹی بنانا ہے اف دے بلانگ ٹو پاکستان, اور اگر امپورٹر ہے تو اس کا جو بھی امپورٹر ہے وہ آپ کو شاپ کیپر بتائے گا کہ ہمیں یہ کون سیل کر رہا ہے. اور اگر وہ سمگلڈ ہے دین صرف شاپ کیپر, اور اس کی جو سزا ہے وہ 2.5 سال سزا ہے. 2.5 سال سزا ہے جی, اور میں یہ بات اس لیے آج اپنی آپ سے بتا رہا ہوں کہ شاپ کیپرز کو انتہائی محتاط رہنا چاہیے کہ کل کلاں سمگلڈ آئٹم بیچنے کے بعد اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو گیا تو اس کا ڈائریکٹ ذمہ دار شاپ کیپر ہے, کیونکہ مینوفیکچرر تو یہاں ہے نہیں. اس میں زیادہ لوگوں کو نہیں معلوم کہ اس کی کیا اس کے آخر میں نتائج ہو سکتے ہیں. جی, لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. تو بیچنا بھی وہ چاہیے جو آپ کے ملک کا جو ٹیکس پے ہے, اور آپ اپنے ملک کا نقصان بھی مت کریں اور اپنا نقصان مت کریں. کل کل اللہ نہ کرے کوئی آپ کا فوڈ آئٹم پکڑا گیا یا کسی سے کسی کو پرابلم ہو گیا تو اس کی میکسیمم 10 لاکھ روپے جرمانہ ہے, 10 لاکھ اور 2.5 سال سزا. 2.5 سال سزا ہے. یہ کنزیومر لا میں موجود ہے. فوڈ اتھارٹیز کی سزائیں اس کے علاوہ ہیں, وہ اس کے علاوہ ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, جس طرح آپ نے جانا کہ
جو کنزیومر رائٹس کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں پہلے تو لوگوں کو اس حوالے سے اویئرنیس اس کا ہونا کافی لازمی ہے. اس کے بعد جس طرح فخر رضا نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے آپ اپروچ کر سکتے ہیں, کس طرح سے آپ کسی کو چیلنج کر سکتے ہیں. لاسٹ میں فخر صاحب میسج دے دیں پبلک کو میسج دے دیں کہ وہ اس حوالے سے مزید کس طرح سے اپنے آپ کو الرٹ رکھ سکتے ہیں, ان چیزوں کے بارے میں اپنے آپ کا خیال کر سکتے ہیں. دیکھیے میں اپنے ناظرین سے جو امپورٹنٹ میسج ہے وہ یہ ہے کہ داخلہ لیتے ہوئے HEC ریکگنائزیشن اور اس ادارے کی گورنمنٹ ریکگنائزیشن چیک کر لیں. اور اگر ہم ایز اے ہول کنزیومر اور فوڈز کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے چیزیں لیتے ہوئے رسید ضرور لیں, ایکسپائری ڈیٹ ضرور دیکھیں اور پاکستانی بنیں, پاکستانی کھائیں تاکہ آپ محفوظ رہیں. بہت شکریہ. یقیناً پاکستانی کھانے کھائیں اور اس کے ساتھ جو تعلیم کے حوالے سے ادارے ہیں ان کو ذرا دیکھ لیا کریں, کیونکہ اینڈ میں تعلیم کا جو ٹائم پیریڈ ہے 2 سال 3 سال وہ الگ ضائع ہوتے ہیں, اس کے بعد جو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. تو ہم فخر رضا مولانا صاحب آپ کا شکریہ. ہم اب اس شو سے مجھے اجازت دیجیے گا اللہ نگہبان. اس کے بعد دوسرا ہمارا پروگرام ہوگا کرشی صحت کا سفر, وہ بریک کے بعد اس کا آغاز ہوگا, تو اس میں ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. مارننگ شو کا سلسلہ جاری ہے اور کرشی صحت کا سفر میں میں ہوں آپ کی میزبان ہمنا ہاشمی. ناظرین آج کرشی صحت کا سفر میں ہمارا ٹاپک ہے قوت مدافعت کی کمی. انسانی جسم کا خیال رکھنا تو بہت زیادہ ضروری ہے اور انسانی جسم کا خیال اس وقت رکھا جا سکتا ہے جب قوت مدافعت سٹرونگ ہو. قوت مدافعت کسی بھی وجوہات کی بنیاد پر کمزور تو ہو سکتی ہے, لیکن کرشی نے اس پر اپنی ادویات پیش کی ہیں. اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم خلیل احمد غوری. السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے حکیم صاحب, ٹھیک ہے؟ آپ ٹھیک ہیں جی. اچھا حکیم صاحب, قوت مدافعت دا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر قوت مدافعت کمزور ہو سی تے انسانی جسم کو بیماریاں اثر انداز کرے سن. تو سائیں دسیا کہ قوت مدافعت کمزور کیڑے ویلے تھیندی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. انسانی جسم قدرت دی کارگری دا بہترین نمونہ ہے. سب کو اندی ہر وقت احتیاط کرنی چاہیے, ان حفاظت کرنی چاہیے. انسانی جسم میں بہت زیادہ قوت اور افعال جڑے ہیں وہ اپنے اپنے کام سر انجام دیں گے. اندے چو ایک قوت مدافعت بھی ہے. یہ وہ قوت ہے جیڑی ساکو بیماریاں دے خلاف تحفظ فراہم کریں دی ہے. ٹھیک ہے, جڑے لئے کوئی بھی بیماری ساڑھے جسم دے ہوتے اثر انداز سے دی کوشش کریں دی ہے, یا کوئی بیکٹیریل یا وائرل اٹیک تھے مطلب شروعات تھیں دی ہے, سارے گلو پہلے ایک قوت جڑی ہے وہ ایکٹیو تھی بین دی ہے اور ساکو ان دے خلاف پروٹیکشن دے دی ہے. بیماری کو ساڑھے جسم تے حملہ آور نہیں تھی من دیں دی. ساڑھے جسم تے یہ علامات اوے ظاہر تھیں دی ہیں جڑے لے ساڑھی قوت مدافعت بیماری دے خلاف کمزور تھی بلی ور او بیماری دیا علامتہ ساڑھے جسم تے ظاہر تھی. ٹھیک ہے, یہ واسطے سب کو چاہیے کہ اپنی قوت مدافعت کو سٹرونگ کرنے کی کوشش کروں. اچھا, قوت مدافعت دی کمزوری دے اسباب. ٹھیک ہے, ان دے اسباب گال کرے سو کہ کیڑے اسباب ہیں جڑے قوت مدافعت کو کمزور کرنے دا باعث بن ہیں. ٹھیک ہے, ان دے سارے کو پہلے جڑا ہے وہ ہے خوراک. ٹھیک ہے, تو دے بعد آندے وراثتی طور تے قوت مدافعت جڑی ہے وہ منتقل تھی ویندی ہے بچیاں موروثی طور تے. ٹھیک ہے, ان دے علاوہ کچھ کرونک ڈس آرڈرز ہیں جویں ہیپاٹائٹس بی ہے, ہیپاٹائٹس سی ہے, یا دل دے امراض جڑے ہیں. انہاں دی وجہ کو انسانی جسم دی قوت مدافعت کمزور تھی. ٹھیک ہے, ان دے کولو علاوہ ہے بڑھاپا. بڑھاپا خوراک دی کمی, غیر مناسب ماحول اور لائف سٹائل. اور بڑھاپے اکثر اثر دے لوگوں کو انہوں دی خوراک جڑی ہے وہ گھٹ ویندی ہے, حالانکہ انہوں کو انرجیٹک ڈائٹ دی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اکثر اس اپنے بزرگوں کو دے دیں وہ آدھے ساڑھے کو کھادا نہیں ویندا, اسا کچھ کھا نہیں سکتے. اچھا, وہ انرجیٹک ڈائٹ نہیں گھنتے, مثلا بریڈ دے 2 پیس کھین کے دے, یا کوئی سلائس کھین کے دے, رس کھین کے دے, یہ چیز ہے کھا کے گزار کے دیں, حالانکہ انہوں کو انرجی کو بھرپور غذا کھانی چاہیے. ایویں لائف سٹائل جڑے انہوں دا وہ ایکٹیو ہوئے, ایک جگہ تے بامنا نہیں چاہیے. اصل اسا ذہنی طور تے اپنے آپ کو بڑھا محسوس کر گئے ہیں.
जेडे साढ़े जहन च गाल आ वेंदी कि असां बुढ़ापे का शिकार थी गए हम साढ़े कोल कोई नहीं चल सकता वाल असां मायूसी का शिकार थीने और ये चीज़ां जड़ियां वो कुव्वत मुदाफ़े की कमी का बायस बनते इंदे कोल इलावा माहौलियाती आलूदगी अगर माहौल साफ सुथरा कोई ना होसी सफाई सुथराई का ख्याल ना होसी असां ज़हनी तौर पर पुरसकून ना होसूं फिजा आलूदगी होसी तो ये साढ़े जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त को घट करने के मतलब बायस बनते हैं ये हैं इनके असबाब। अच्छा ये दसा कि बुढ़ापे की गाल की है तो अगर मतलब एज ज्यादा थी पी है तो इनके अंदर तड़ा क्या होना न्यूट्रिशन पैटर्न क्या होना चाहिए क्या क्या घेरना चाहिए? नंबर एक था साकू अपनी खुराक को एनर्जेटिक मतलब बेशक थोड़ी खाऊं लेकिन एनर्जी को भरपूर खाऊं उनके फल हैं उनके फ्रेश जूसेस हैं उनके सब्जियां का इस्तेमाल है उनके खुश्क मेवाजात हैं ये चीज़ां जड़ियां हैं बेशक असा थोड़ी मिकदार खाऊं लेकिन साडे जिस्म को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। कमज़ोर कुव्वत मुदाफ़त दी अलामात क्या हैं? इंदे सारे को पहले तो ये कि जिंदे कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो सी वो मरीज़ जड़ा है वो सुस्त रहा सी उनका काम काज दिल ना लग सी ठीक है उनका मैदा जड़ा है वो अक्सर खराब रहा सी ठीक है और डिप्रेशन का शिकार रहा सी उनको गुस्सा बहुत जल्दी आवे सी ठीक है। अच्छा उनकी नींदर जड़ी पूरी ना थी सी नींदर का उनके फुकदान आवे सी ठीक है और उनके चिड़चिड़ापन जड़ा है वो ज़्यादा आवे सी ठीक है। ये चीज़ां जड़ियां हैं वो इंदी अलामतें हैं। ठीक अब अगर चिड़चिड़ापन या डिप्रेशन है कि मैं क्या सजेस्ट करेंगे कि मैं को घाट पिता बन सकता सारे को पहले तो ये कि अपनी नींदर को पूरा करो 7 घंटे रेगुलर नींदर जड़ी है वो साड़ी कुव्वत मुदाफ़त वास्ते बहुत जरूरी है ठीक है। उनके बाद असा सवेर की सैर जड़ी है उनको अपना मामूल बनाओ जेड़े असा सवेरे सैर वास्ते निकलूँ असा कोई काउंटर या तस्बीह हाथ रखूँ दुरूशी पढ़ूँ जिक्र अस्कार करूँ ताकि असा को जिस्मानी और रूहानी दोहें किस्म की जड़ी है वो ग़िज़ाइयत मिल सके ठीक है और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करूँ डिप्रेशन और स्ट्रेस को बचूँ। ठीक है मतलब उनके वास्ते वॉक तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ठीक है। अच्छा ये दसा कि केड़े अनासिर जिन्हां दी वजह तो इम्यूनिटी जड़ी है वो कमज़ोर थी है? इम्यूनिटी लो इम्यूनिटी की वजह जड़ी है उनके एक तो गैर म्यारी खुराक ठीक है बाजारी चटपटे खाने ठीक है जितने भी बेकरी आइटम्स हैं अगर इन्हां दा कसरत इस्तेमाल किया वजे तो ये सारे जड़े हैं वो कुव्वत मुदाफ़त की कमी का बायस बनते हैं। ठीक है। अच्छा हिफ़्ज़ान सेहत असूल की भी इन्हां अंदर गाल हिफ़्ज़ान सेहत असूल जो मैं आखे कि अपने हिफ़्ज़ान सेहत असूल जड़े असा उन्होंने अगर मतलब अमल दरामद करो उनके एक सफाई सुथराई है अपने जिस्मानी सुथराई है जहनी सफाई है अपने माहौल को साफ सुथरा रखना है अगर असा खाना खावन को पहले जड़ा है वो असा हाथ धोगे नू और उनके वास्ते अगर असा 5 वक्त नमाज एहतमाम करे तो 5 टाइम असा जो वजू करे साड़ी सफाई जी है बहुत हद तक थी वेंदी इतना चीज़ा एहतमाम करो। इहदे अंदर मिल्की चीज़ां जड़ियां दूध दही का इस्तेमाल बिल्कुल जरूर करना चाहिए और खुराक जड़ी है वो जितनी भी असा ऑर्गेनिक खुराक खासूं खालिस खुराक खासूं वो साढ़े वास्ते फायदेमंद है। ठीक है। और प्रिकॉशंस दसा है कि कुव्वत मुदाफ़त स्ट्रोंग किवें थी सकती है क्या क्या करना चाहिए? एक तो अपनी नींदर जड़ी है उनको पूरा करूँ 7 घंटे की नींदर असा गिननी है ठीक है। ताज़ा फल इस्तेमाल करूँ उनके अमरूद है किन्नू है केला है मौसमी है और खुश्क मेवाजात हैं इन्हां दा इस्तेमाल करूँ असा दूध दही का इस्तेमाल करूँ। ठीक अच्छा केड़े विटामिन या मिनरल्स यूज़ किए वन सकते हैं केड़े सप्लीमेंट्स यूज़ किए वन सकते हैं कि कुव्वत मुदाफ़त स्ट्रॉन्ग थी है? विटामिन और मिनरल खुसूसन उनके विटामिन सी है ए है ई है B6 है और जिंक है ठीक है इन्हां दा इस्तेमाल जड़ा है वो करना चाहिए। अच्छा ये साढ़े कुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करेंगे ठीक है। जिंक को भरपूर गज़ा उनके जड़ा है चुकंदर है मूंगफली है अंडा है तिल है ठीक है गोश्त है पालक है इन्हां दा इस्तेमाल करूँ या कोई फूड जिंक सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करूँ। ठीक है ठीक। वैसे आजकल सब्जियां का इस्तेमाल फलों का इस्तेमाल ये तो काफ़ी घाट बिल्कुल बिल्कुल साफ सुथरी सब्जी फ्रेश सब्जी ये बहुत ज़्यादा जरूरी है साड़ी सेहत वास्ते भी स्किन वास्ते भी हर लिहाज में। ठीक है ठीक। ते कृषि दी अद्वियात केड़ियां हैं कुव्वत मुदाफ़त वास्ते? कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने वास्ते कृषि ने अपनी बेहतरीन अद्वी दवा जड़ी है वो है फ्लोक्विड ड्रॉप्स ठीक है। कृषि ने अपनी एक मायनाज प्रोडक्ट जिसको सब फ्लोक्विड ड्रॉप्स आते हैं इनको लॉन्च किया है ठीक है। जड़ी नाक और गले की इंतहाई सोजिश वास्ते
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਫੀਦ ਹੈ ਔਰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਮੁਬਤਲਾ थी वजह ਉਹ अगर इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल ना करन ॾींहं 3 दफ़ा उनके कोलों फ़ायदा हासिल थींदे और बेहतर थी वेंदे। और अगर असां इनको तहफ़ुज़ के तौर पर या हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर इस्तेमाल करूँ तो इनके कोलों बचा बन सकता है। ठीक है गले ते नक दे अमराज वास्ते भी ये यूज थींदे, गले के अमराज वास्ते, नक के अमराज वास्ते। और इतना तक मैं गल दसावां, अगर कई दे गले खराश ज्यादा है या कोरोना की वजह कोलों गला अगर खराब है तो असा ये ड्रॉप जो गले टपका भी सकते हैं। ठीक है 3 दफ़ा मुंह खोल के 3-4 कतरे गले टपका दो तो गले की खराश जी वो बेहतर थी वेंदी है। ठीक फ्लूकोइड ड्रॉप से जिंक इस्तेमाल है, जिंक की अहमियत ते अफादियत के बारे साडे ऑडियंस को दस्या। जिंक जड़ा है वो कुव्वत मुदाफियत वास्ते बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अच्छे नताइज रखेंदे। इनका कॉम्बिनेशन जड़ा है फ्लूकोइड ड्रॉप्स का उनके 2 चीज़ां शामिल हैं, खुसूसन एक अरग गुलाब और एक जिंक। इनके वास्ते अक्सर लोगों को पता है कि कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाने वास्ते जिंक जड़ा है बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। और यही जी तहकीक करके करशी ने फ्लूकोइड ड्रॉप जो है उनको लॉन्च किया है। ठीक है ठीक अच्छा जेडे नज़ला जुकाम थींदे कुव्वत मुदाफियत उन वेले भी 1-2 ॾींहं के बाद काफ़ी ज़्यादा घट लगन लग वेंदी, कमज़ोर इंसान फील करन लग वेंदे, तो फ्लूकोइड ड्रॉप्स इंदे विच किवें हेल्प कर सकते हैं? इनको तुसां रेगुलर इस्तेमाल करो, ठीक है, इनको नाके च इस्तेमाल कर सकते हो, तुसां गले च इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा इनके कोलों इलावा इहदे नाल तुसां नीम गर्म पानी के गरारे कर सकते हो ताकि तुहानू फायदा जल्दी हासिल थी। ठीक है और ये वास्ते अगर तुहाडे जिस्म ते या नक के या गले कोई बैक्टीरियल अटैक थी वेंदे या कोई वायरल अटैक थी वेंदे तो उनको दूर करने वास्ते भी फ्लूकोइड ड्रॉप जो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है जी बिल्कुल। नज़ला जुकाम वास्ते इस्तेमाल नज़ला जुकाम थी वजे, अगर नक बंद थी वजे, गले च खराश थी वजे, नक की झिल्ली च अगर सोजिश थी वजे, नक च खराश थी वेंदी है या बैक्टीरियल अटैक थी वेंदे जिहदी वजह कोलों नक की झिल्ली सोजिश थी के उनके जड़ा ब्लॉकेज थी वेंदी, उनको दूर करने वास्ते भी फ्लूकोइड ड्रॉप जो वो फायदेमंद। ठीक है कीमत कुव्वत मुदाफियत मजीद भी गाल करेसूं कि इहदे वास्ते करशी ने अद्वियात जिहड़ियां चूज कीतियां उन्हां दा इस्तेमाल क्या है, तरीका इस्तेमाल क्या है, मजीद इहदे ते गाल करेसूं लेकिन पहले एक ब्रेक के बाद हाजिर थीसूं। आईयूडी और टीके तो अपनी खुशियां महफूज करें और वक्त का यकीनी बनाएं। आज ही अपने करीबी दानक हेल्थ केयर सेंटर्स आएं। अब अपना फर्नीचर या सोफा लेने से पहले डायमंड सुप्रीम फोम का इनसाइड टैग देखना न भूलें। सुप्रीम नंबर 1 क्वालिटी फोम। सिर्फ डायमंड सुप्रीम फोम दे 12 साल की गारंटी के साथ बेहतरीन कस्टमर केयर और सर्विस। सुप्रीम नंबर 1 क्वालिटी फोम। मेरा नाम अहमद बख्श सी, मैं कोट मुबारक जिला डेरा गाजी खान का रिहायशी हाँ। 1000 एकड़ मेरी चावल की फसल है कि मैं ये को पिछली दफा फातिमा फर्टिलाइजर का एक नुमाइंदा आया कि मैं को आख्या तुसा जरा ना कैन गवारा ते नाइट्रोफास का इस्तेमाल करो। एक प्लाट ते मैं वो किया तो एक दे उते मैं आम खादे का इस्तेमाल किया, उनके मैं को 15% इजाफी पैदावार मिली कि मैं इस साल सारे रकबे के उत्ते नाइट्रोफास ते कैन गवारा का इस्तेमाल करना पाया। मैं डेरा गाजी खान दे चावल दे काश्तकारें को मशवरा देसा तुसा भी एक कैन गवारा ते नाइट्रोफास का इस्तेमाल करके 10% कने ज्यादा पैदावार हासिल कर सकते। अब अपना फर्नीचर या सोफा लेने से पहले डायमंड सुप्रीम फोम का इनसाइड टैग देखना न भूलें। सुप्रीम नंबर 1 क्वालिटी फोम।
वेलकम बैक नाजरीन। ते गाल थींदी पई है कुव्वत मुदाफ़ियत दी कमी ते हकीम साहब साकू दसेंदे पियान कि नज़ला जुकाम विच भी ये काफ़ी मुफीद है। हकीम साहब साकू ये दस्या कि सो नज़ले जुकाम दा भी दस्सा, नक ते गले दी खराश दा भी दस्सा, कोरोना दी चौथी लहर दा अंदेशा है पिया, ये संगीन भी थी सकदी है ते ये जेड़ा ड्रॉप्स इन पे कोरोना च कितने हेल्प कर सकते हैं? कोरोना सारे को पहले तो एहतियात जरूर करनी है, मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंस से भीड़ भाड़ वाली जाते नहीं बनना, ठीक है, और अपने हाथों को साफ करना है, ठीक है। उनके अलावा अगर असा कोई कोविड मुबतला थी वजे तो उनके इलाज वास्ते भी एक नक च इस्तेमाल किया बन सकते, और अगर उनके गले की खराश ज्यादा थी वजे तो वाल असा ये ड्रॉप्स गले च भी टपका सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उनके को अलावा अगर असा एज ए हिफ्ज़ मा तकद्दुम मतलब उनके को एहतियाती तौर पर बचना चाहूँ तो सुबह शाम असा इस्तेमाल नाके कर सकते हैं। जी 2 टाइम उनके ये हो सी कि अगर कोई खुदा ना खास्ता बैक्टीरिया या वायरल अटैक साढ़े नक से थी की कोशिश करे सी, क्योंकि साड़ी कुव्वत मुदाफ़ियत जी उनके खिलाफ जंग करे सी और साकू बचा गए से। ठीक है। अच्छा, ये दस्या है कि गले ते नक वास्ते कितना मुफीद है पिया? गले और नक वास्ते मैं जिवें आखे कि गले की सोजिश वास्ते फायदेमंद है, नक की जल सोजिश वास्ते, नक की झिल्ली की सोजिश वास्ते ये फायदेमंद है। अच्छा, इनके को अलावा करशी ने कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ावन वास्ते कुछ बढ़िया मेडिसिन भी अपनी लॉन्च की, ठीक है। उनके बच्चों वास्ते सिरप टोनअप, ठीक है। अच्छा, अक्सर लोग असर देते हैं कि टाइफाइड बुखार दे विच उन्हां दा जिहड़ा है कुव्वत मुदाफ़ियत जिहड़ी है वो कमज़ोर थी वेंदी है, बंदा जिहड़ा है या जिहड़ा भी मरीज़ है वो कमज़ोर थी वेंदी है, ठीक है। उनके वास्ते टाइफेक्स प्लस सिरप जिहड़ा करशी दा बेहतरीन प्रोडक्ट है, असां उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उनके बाद इन्हां दे मल्टी मिनरल कैप्सूल हैं, ठीक है, वो असा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इहदे बाद इहदे वास्ते जिंक केयर कैप्सूल हैं, असा उन्हां दा इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हां को अगर असा रेगुलर अपने खुराक का हिस्सा बना के नो तो असा अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। हकीम साहब ये दस्या कि गिजायत की कमी लाजमी जी गल है पी कि प्रॉब्लम क्रेजी साडी कुव्वत मुदाफ़ियत जिहड़ी कमजोर थी सी, गिजायत की कमी किवें दूर की बन सकती है? गिजायत की कमी दूर करने वास्ते अपनी खुराक को अच्छा करूँ। अपनी खुराक को अच्छा करने को मुराद है कि जी खुराक एनर्जेटिक है या साड़ी कुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करेंगे, जिहदे अंदर जिंक मौजूद होवे असा उनका इस्तेमाल करूँ। उनके सब्जियां का इस्तेमाल है, चुकंदर है, पालक है, इन्हां दा इस्तेमाल करूँ, ठीक है। अच्छा, जितने खुश्क मेवा जाते हैं वो साड़ी कुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करेंगे। अच्छा जी, ताज़ा फलों का इस्तेमाल करूँ, उनके मौसमी है, माल्टा है, किन्नू है, अमरूद है, नाशपाती है, ये चीज़ें जी साड़ी कुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करने का बायस बनता है। ठीक है। हकीम साहब ये दस्या कि कुव्वत मुदाफ़ियत जिहड़े वेले कमज़ोर थींदी है ते केड़ी बीमारी ज्यादा हिट कर सकती, जिहड़ी ज्यादा खतरनाक है पई? कोई भी बीमारी जिवें मौसम की तब्दीली आसी जिंदे अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत की कमी हो सी और फौरी तौर पर बीमारी का शिकार थी वैसी। फर्ज करो जिवें सर्दी का मौसम आंदा पे उनको नज़ला जुकाम फौरी थी वैसी, उनको बुखार थी वैसी, जिस समय दर्द थी वैसी, उनको हर वक्त थकावट महसूस थी सी, ठीक है। अच्छा, जिवें गर्मी का मौसम आंदे अगर वो धुप निकलते उनको लू लगन का चांस ज्यादा होंगे, हीट स्ट्रोक थी वेंदे उनको, ठीक है। उनके अंदर पानी की कमी थी वेंदी, डिहाइड्रेशन चला वेंदे। ये चीज़ां जिहड़ियां अगर साडी कुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत हो सी तो असां इन्हां चीज़ां के खिलाफ जिहड़ा है वो मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है। कुव्वत मुदाफ़ियत अगर कमजोर है तो क्या मरूसी भी थी सकती है? जी, विरासती तौर पर अपने माँ प्यो को बालन मुंतकिल थींदी है, ठीक है। और मतलब अगर माँ प्यो ना भी होवे तो मतलब जे नानी दादी नाना नानी इन्हें चो कहीं को भी अगर हो सी तो वो जीन्स के जरिए जड़े वो बच्चे मुंतकिल थी वेंदी है। ठीक है। मतलब अगर वो बच्चे मुंतकिल थी भी गई है तो कोई ऐसी चीज़ा हैं कि को मतलब जल्दी जी उनकी एज है पई घट एज वो खत्म थी वने के अगुआ वास्ते करशी ने टोनअप सिरप जड़ा है उनके अंदर जिंक मौजूद है, असा उनका इस्तेमाल करूँ वो एज ए टॉनिक इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी थी वेंदी है, जिंक की कमी भी पूरी थी वेंदी है और कुव्वत मुदाफ़ियत भी। और अगर छोटे बच्चे तो कोशिश किया वजे कि उनको मदर फीड जी है वो रेगुलर कराई वजे, डब्बे वाला दूध या दूसरा दूध ज्यादा ना इस्तेमाल करा वजे। मदर फीड जी है बच्चे वास्ते बहुत जरूरी और फायदेमंद होती है। ठीक है। ये है कि कुव्वत मुदाफ़ियत अगर स्ट्रॉन्ग मतलब इंसान चाहता है कि स्ट्रॉन्ग करनी है तो माहौल ते लाइफस्टाइल का भी काफी माहौल साफ सुथरा, अपना लाइफस्टाइल सादा, सवेर की वॉक करनी है, ठीक है। और अपने टेंशन और डिप्रेशन को बचना है
جلد بازی اپنے اتنے افرا تفری تاری نہیں کرنی, یہ چیزاں جڑی ہیں اور جتنا بھی ڈپریشن ہے ایک قوت مدافعت کو گھٹ کرنے کا باعث بنتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو فلو کی ڈرافٹ کے بارے سے گال کریں پہ آسو تو اندر دسیا کہ بہت دفعہ اگر نزلہ زکام تھیندے تو نک دی بندش ہوندی ہے تو ساری آڈینس کو دسیا کہ نک دی بندش دی علامات کہیں تو معالج نال کی طرح رابطہ کرنے. دیکھو نا, اگر تا نک دی بندش ہے ساگ جنہ تھوڑی تکلیف تھیندی ہے نزلے دی وجہ کولوں نک بند تھی ویندے, ٹھیک ہے, تو او فلو کو ڈرافٹ دا استعمال کر کے. اگر فلو کو نال پہلے تو فائدہ ضرور تھیندے, ٹھیک ہے, نک کھل ویندے. اگر خدا نہ خواستہ ان کو زیادہ فائدہ نہیں تھیندا پیا تو وہ اپنے معالج نال رابطہ کر کے مزید جڑے ہے وہ معلومات کرے یا دوائی کنے. کیونکہ اندے واسطے فرض کرو جی نزلہ زکام ہے اساں دے جوہر جشاندہ کرشی دا استعمال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, شربت صدر کرشی دا استعمال کر سکتے ہیں, لال شربت ہے بھئی شیاں بھی اندے نال اساں استعمال کر سکتے ہیں. لیکن بیسکلی جڑا ہے زنک جڑا ہے فلو کوئی ڈراپ جڑا ہے اندے چ. ٹھیک ہے. یہ جیسے قوت مدافعت اگر کمزور ہے پہ تو ساکو مطلب ایج دے نال گریجولی کتنا متاثر کر سکتی ہے؟ 12 دی پڑھائی متاثر تھی سکتی ہے اگر وہ کمزور ہیں, وڈیاں کو کتنا متاثر کر سکتی ہے اس بارے؟ دیکھو نا, وڈے اگر بندے ہر وقت کام میں لگے رہ سین, اپنی خوراک دا خیال نہ کرے سین, ٹائم تے کھانا نہ کھا سین, ٹھیک ہے, صاف ستھری غذا دا استعمال نہ کرے سین, تو انہاں دے اندر جڑی انرجی موجود ہوندی ہے وہ یوٹیلائز تھیندی ویسی, ٹھیک ہے, اور مزید انرجی انہاں کو نہیں ملتی. یہ واسطے انہوں کو چاہیے کہ اپنی خوراک جڑی ہے تازہ صاف ستھری اور قدرتی غذا جڑی ہے ان کا استعمال کریں. اندر واسطے بہترین سارے کول سبزیاں دی صورت موجود ہے, تازہ پھلاں دی صورت موجود ہے, اور تازہ فریش جوسز جڑے انہاں دی صورت موجود ہے, اور جڑے خشک میوہ جات ہیں عام بندہ اگر زیادہ میوہ جات نہیں کھا سکتا تو کم از کم مونگ پھلی اور تیل کا استعمال کر سکتے. انہاں دے اندر جڑا ہے اور زنک دی وافر مقدار وچ موجود ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا, ایک بڑا ایک روٹین تھوڑی بن گئی ہے کہ ایک سٹائل بن گیا کہ ناشتہ نہیں کرنا صبح دے ٹائم, ٹھیک ہے, ناشتہ بہت زیادہ لوگ مس کریں, ان دی وجہ ہے کہ سارا ڈی جڑا ہے کمزوری ایک فیل تھی, سارا ڈی کم بھی نہیں تھیندا, شام کو آ کے کھانا کھادا تے سام پیا. تو یہ دسیا کہ ناشتہ کتنا ضروری ہے قوت مدافعت؟ دیکھو, رات کو اکثر لوگ کھانا گھٹ کھاندے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اچھا, ان دے بعد انہوں نے ناشتہ بھی نہ کیتا. ہوں تو یہ دیکھو, رات کو انہوں نے گھٹ کھانا کھادا 9 بجے کھادا اگر یا 10 بجے کھادا, سویرے انہوں نے ناشتہ نہ کیتا, وال ناشتے کا ٹائم ملا انہوں کو 12 بجے 1 بجے, یہ کتنے گھنٹے بن گئے؟ 12 13 14 گھنٹے بن گئے. یہ پورا روزے جتنا ٹائم تھی بندے. اور یہ جڑا ہے میدے کو خالی رکھنا وہ ایک میدے واسطے بھی بہتر کوئی نہیں, قوت مدافعت دے حوالے نال بھی ٹھیک کوئی نہیں, اور تسا اپنے روزمرہ دے کام کاج جڑے وہ اچھے طریقے نال نہ کر سکو. اور جی بچے پڑھائی توجہ زیادہ دے دیں, ہر وقت پڑھتے رہ دیں, لیکن اگر وہ خوراک نہ کھا سین اپنی میموری کو وہ بہتر نہ کر سکتے اور انہوں کو یاد نہ تھی سی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ دسیا کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا کتنا ضروری ہے؟ حفظان صحت دے اصول جڑے ہیں انہوں کو اپناونا ضروری ہے. اندر اپنی ظاہری صفائی ناخون جڑے ہیں وہ نہیں بدنے چاہیے, ٹھیک ہے, تو سر کم از کم 1 یا 2 دفعہ غسل کرو, ہر کھانا کھاون کو پہلے ہاتھ صاف کرو, تھوڑی باون دی جگہ صاف ستھری ہوئے, تاریک اور تنگ جگہ تے نہ باو, کھلی ہوا باو, یہ چیزاں جڑی ہیں وہ حفظان صحت واسطے ضروری ہیں. ٹھیک ہے. نیند اگر باقاعدہ نہیں آندی پئی, نیند دا اگر مسئلہ ہے پیا تو وہ بھی قوت مدافعت دی کمزوری دا بہت بڑا سبب ہے. دیکھو نا, اگر ایک اصول اور ضوابط بنا کے لے کہ ساڈا کام کاج جڑا ہے اچھے طریقے نال تھی ہوندی, ٹھیک ہے. ایویں ادویات بناون واسطے کمپنیاں نے گولڈ سٹینڈرڈ اڈاپٹ کیتے ہیں جڑے انٹرنیشنلی ہوندے ہیں, ٹھیک ہے. کرشی کمپنی جی انہیں جتنی بھی اپنی دوائیاں دی خریداری, انہاں دی بناونا, انہاں دی پیکنگ اور انہاں کو اساں مطلب فارمیسی تک پہنچاون تک سارا جتنا بھی انتظام ہے وہ انٹرنیشنل سٹائل تے اڈاپٹ کیتا ہے. الحمدللہ یہ شے جڑی ہے ایک دوجیاں کمپنیاں کو منفرد کریں. ٹھیک ہے. یہ بھی دس جو کہ ادویات کیویں مل سکتی ہیں آن لائن؟ ہر اچھی فارمیسی دواخانے تو یا میڈیکل سٹور تو آپ کو کرشی دی ادویات جڑی ہے وہ مل سکتی ہے. اندے کولو علاوہ کرشی نے عوام دی سہولت واسطے اپنی ایک ویب سائٹ لانچ کی ہے جی کو آتے ہیں www.karshihealthshop.com. کو وزٹ کر کے ادویات دے بارے معلومات بھی گن سکتے ہوئے اور آرڈر کر کے گھر بیٹھے دوا منگوا بھی سکتے ہو.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ حکیم صاحب، سا کچھ ٹائم دیتا. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، یہ تھا آج کا کرشی صحت کا سفر، جس میں ہم بات کر رہے تھے قوت مدافعت کی کمی پر، اور اس سے پہلے مارننگ شو میں مختلف مہمانوں کے ساتھ مختلف موضوعات پر بات چیت جاری تھی. اپنی میزبان ہمنا ہاشمی کو کرشی صحت کے سفر سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.